الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے اور تھا وہ ایک اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا تھا وہ ایک اجڑا ہوا سا شہر ریگستان کا اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے اور فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے اس کو کچھ
لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے، فیض خواجہ سے چلا ہے، فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، فیض خواجہ سے چلی ہے آج سید کی زبان، اس کو کچھ کہنے کے بھی قابل بنایا آپ، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے۔ آج کی یہ محفل ہر دو عنوان پر منعقد ہے، اور یہاں آنے کے بعد، یہاں آنے سے پہلے پتہ چلا تھا، ہمارے برادر ذی قدر حافظ عبد الرحیم برکاتی صاحب نے فرمایا تھا کہ سرکار معین ملت و الدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک اور خوبصورت عنوان اس میں ایڈ کر لیا گیا ہے۔ موقع کی مناسبت سے ہر دو عنوان پر گفتگو کی سعادت حاصل کی جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ ہندوستان والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں غریب نواز جیسا قائد و مرشد عطا فرمایا۔ ہم سب رعایا ہیں غریب نواز کی، ہندوستان پر کوئی آئے کوئی جائے، ہم تو رعایا ہے غریب نواز کی، ہم تو رعایا ہیں ہند الولی کی، نائب نبی فی الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کی ذات ہے، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نام لیوا ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان سے وابستگان ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی غریب نواز سرکار کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آخری عمر میں اپنی زندگی کے جو آخری لمحات تھے، وہ آخری عمر میں عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک ہر رات کعبۃ اللہ شریف میں گزارتے تھے، مکۃ المکرمہ میں گزارتے تھے، اور فجر سے پہلے آپ ہندوستان جو ہے تشریف لے آتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اس پر جو ہے بہت ممکن ہے کہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ بعد مکانی، یعنی کہ دور کا جو حصہ ہے، دور کا جو فاصلہ ہے، وہ چند قدم میں طے کر لینا، یہ اہل سنت کے نزدیک بطور کرامت جائز بھی ہے اور ثابت بھی ہے۔ تو سرکار غریب نواز کی عادت کریمہ تھی کہ وہ روزانہ ان کا معمول یہ تھا، تو ایک رات آپ کعبۃ اللہ شریف میں محو عبادت تھے کہ ندا آئی، معین الدین تو ہمارا پیارا محبوب ہے، بلکہ اس وقت روئے زمین پر تو ہمارا محبوب اعظم ہے۔ یعنی جو نفوس اس وقت حیات تھے، ان کے درمیان غریب نواز کو فرمایا گیا کہ تو محبوب اعظم ہے، اس وقت روئے زمین پر جو حیات نفوس ہے ان کے درمیان، تو ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے اور ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مولا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے بخش دیا، تیرا احسان ہے، لیکن وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا؟ میں تو ان کے لیے بھی سوالی ہوں۔ ارشاد ہوا قیامت تک جو تیرے سلسلے سے جڑے گا اور تجھ سے محبت کرے گا، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو بھی تیرے ساتھ جنت عطا کریں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ اللہ سے وعدہ لیا۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کبھی غوث پاک کی دعاؤں سے بخشے جا رہے ہیں، کبھی غریب نواز کی دعاؤں سے بخشے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ نسبت غلامی سلامت رہے، یہ نسبت وفا سلامت رہے، یہ نسبت محبت سلامت رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی بڑی عظیم ہے، پوری زندگی بڑی خوبصورت ہے، لیکن بہت زیادہ ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ پڑھنے کی بجائے میں کچھ ان کے مختصراً ملفوظات پڑھ کر کے جو ہے
پھر دوسرے عنوان کی طرف رخ کرنا چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ذوق بھی یہی چاہے گا کہ ہم جلدی سے دوسرے عنوان کی طرف رخ کریں تاکہ دونوں عناوین جو ہے اختصار کے ساتھ مکمل ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ۔ سنیوں کے بچے کو اس کا ترجمہ پتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ آپ جانتے ہیں ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قریبی۔ اللہ سب کے قریب ہے، اللہ سب کے قریب ہے، اللہ مومنوں کے بھی قریب ہے، اللہ کافروں کے بھی قریب ہے، اللہ نمازی کے قریب ہے، اللہ بے نمازی کے بھی قریب ہے، اللہ وفادار کے بھی قریب ہے، اللہ بے وفا کے بھی قریب ہے، کیونکہ اس نے سب کے لیے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کی معیت عامہ سب کے ساتھ ہے وہ، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے تم سے پوچھیں میرے متعلق، میرا پتہ پوچھیں، میرے بندے، کیا لذت ہے اس آیت میں، محبوب سے کہا جا رہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، جس کو میرا اللہ میرا کہہ کے پکارے۔ کیا نصیب لائے ہو سنیوں، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نے کس مقام پر پہنچایا، نبی کی غلامی نے کس مقام پہ پہنچایا۔ اللہ جس کو میرا کہہ کے پکارے، اب اس کو قبر کے اندھیرے کی فکر کیا ہے، اب اس کو میدان محشر کی فکر کیا ہے، اب اس کو جنت میں جانے کا کھٹکا کیا ہے۔ جس کو اللہ میرا کہہ دے، خدا جس کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ لیکن ایک خاص بات ہے، یہ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو آپ کے پاس آئے ہیں، مطلب جو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں آئے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں ہے، محبوب کے در میں۔ اور جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے پھر ان کے لیے یہ عبادی نہیں ہے۔ عبادی کس کے لیے ہے؟ سب کہتے ہیں اللہ میرا ہے، میں اللہ کا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے میرے صرف وہی ہے جو میرے محبوب کے ہیں۔ یعنی جب تک کوئی عبد المصطفیٰ نہیں بنتا، جب تک کوئی عبد مصطفیٰ نہیں بنتا، اس وقت تک وہ سچا عبداللہ نہیں بنتا۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا دیو کے بندے سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا۔ اور پھر یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ جب تک مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی نہیں ہوگی، دیکھو اللہ کے سب بندے ہیں، لیکن اللہ جن کو اپنا کہہ کے پکارے۔ دیکھو کسی کے شاگرد سب رہتے ہیں، ٹھیک، شاگرد سب رہتے ہیں، سب نے پڑھا ہے، لیکن میرا شاگرد اسی کو کہہ کے پکارا جاتا ہے جس سے راضی ہوتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں۔ اولاد سبھی ہوتی ہے، میرا بیٹا کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے جو محبوب ہوتا ہے، میرا بیٹا، میرا لال، میرا لخت جگر۔ اسی طریقے سے مرید کئی ہوتے ہیں، فرما بردار نافرمان، میرا مرید، اس کو میرا کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے۔ اب پتا چلا جو حضور کے پاس آ جائیں ان کو اللہ میرا کہتا ہے۔ لیکن یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ حضور کے بن جاؤ، حضور کے بن جاؤ۔ کیسے بنیں گے حضور کے؟ مسجدیں ویران کرتے رہیں گے تو حضور کے کیسے بنیں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرما رہے ہیں
کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی میں اس سے بیزار ہوں. جب حضور بیزار ہے تو ہم حضور کے کیسے ہیں؟ آپ جلسہ کرتے رہیے لیکن حضور فرماتے میں بیزار ہوں. آپ جلوس نکالتے رہیے، حضور فرماتے میں بیزار ہوں. اگر حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے بننا ہے تو پہلے مسجد کی کبوتری بننی پڑے گی، مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. جب تک اللہ کے گھروں سے رشتہ نہیں جڑے گا اس وقت تک کہ حضور کے ہو نہیں سکتے. حضور کے ہو جاؤ. داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے میں اس کے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. کیسے حضور کے ہو جائیں گے؟ جو انگریزوں کے طریقے پر چلیں گے وہ حضور کے کیسے ہو جائیں گے؟ جن کی راتیں گناہوں میں رنگین ہوگی وہ حضور کے کیسے ہو جائیں گے؟ جو اپنی راتوں کو غلط مناظر دیکھیں گے وہ حضور کے کیسے ہو جائیں گے؟ حضور کے ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، حضور کے ہونے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. اللہ اکبر. ایک بات کہتا ہوں، ارے حضور کے ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے. بات آگے بڑھاؤں، میرا عنوان یہ نہیں، لیکن ایک بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں جن کی زندگیاں سیریل دیکھتے ہوئے گزر رہی ہے، جن کی زندگیاں فلمیں دیکھتے ہوئے گزر رہی ہے، جن کی زندگی اسلام سے دور گزر رہی ہے، ان سب سے کہتا ہوں اگر قبر کے خوف سے بے خوف ہونا ہے، اگر میدان محشر سے بے خوف ہونا ہے، اور اگر دنیا ہی کے اندر جنت کا مژدہ پانا ہے تو ایک شرط ہے، حضور کے ہو جاؤ. اور حضور کے ہونے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. ایک ہی بات ہے، ایک سستا سودا ہے. میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. حضور کے ہو جاؤ. ارے یہ جنت کیا ہے، خدا تمہارا ہو جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جو حضور کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. حضور کے ہونے کے لیے ایک ہی شرط ہے، جس سے حضور ناراض ہے اس کو چھوڑ دو. جس سے حضور ناراض ہو، جس سے حضور ناراض ہو اس کو چھوڑ دو. جس سے حضور ناراض ہے اس کو. جو وفادار واقعی تھے کیسے چھوڑا، کیسے چھوڑا؟ اگر حضور باپ سے ناراض ہے تو باپ چھوڑ دیا. ہم پاپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، حضور پاپ سے تو بہت زیادہ ناراض ہیں. ہم پاپ نہیں چھوڑ رہے ہیں. پاپ کس کو کہتے ہیں؟ ہندوستان والے پاپ کہتے ہیں گناہ کو. ہم پاپ نہیں چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے باپ چھوڑا. کچھ نہ کچھ تو یار کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو یار کے لیے نہ چھوڑے تو پھر وہ یار والا ہی نہیں ہے نا، وہ بیکار ہے. پھر باپ چھوڑ دیا. اگر باپ سے حضور ناراض ہے تو ایک مختصر روایت ہے، آپ نے بار بار سنیے، صرف یاد دلانے کے لیے دوہرا رہا ہوں. آپ کہیں گے باپ کو کیسے چھوڑ دیا؟ ہاں، ایک خاتون کا باپ ہے، اس دن حضور اس سے ناراض تھے، حالانکہ بعد میں ناراضگی دور ہو گئی، لیکن جن دنوں ناراض تھے ان دنوں کی بات ہے. ناراضگی کی وجہ یہ تھی، ناراضگی کی وجہ یہ تھی، ایک تو اسلام قبول نہیں کیا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ جو عہد کیا تھا توڑ دیا تھا، جو وعدہ کیا تھا توڑ دیا تھا. حضور ناراض تھے، اور جس سے ناراض تھے اس ذات کا نام ہے ابو سفیان، اور یہ جس کے باپ تھے اس مقدس خاتون کا نام ہے ام حبیبہ، اور وہ تھی حضور کی بیوی، ہماری مقدس ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ازواج طاہرات میں خوبصورت نام ہے ام حبیبہ، اور یہ اس میں بامسمہ تھی. حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے. ان کے والد تھے ابو سفیان. مکے والوں نے عہد توڑا، مکۃ المکرمہ کے اندر، حرم کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ کر ان کے حریف کو حرم میں قتل کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کو انہوں نے مدد کے لیے وہاں سے پکارا. حضور نے لبیک کی صدا
صدا بلند کی. ام المومنین کہتی ہیں کہ حضور اپنے حجرے میں کہتے تھے لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کے لیے حاضر ہیں؟ فرمایا مکے میں حرم کے اندر ہمارے حریف قبیلے کا قتل ہو رہا ہے، وہ ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. مکے والوں نے عہد توڑ دیا اور ان کو اللہ کے حرم میں حرم کا خیال نہ کرتے ہوئے قتل کیا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے پھر یہ بات کہی کہ تم نے عہد توڑ دیا ہے، اس کا مزہ تمہیں چکایا جائے گا. تو اب وہ توڑا ہوا عہد کی پھر سے جوڑنے کے لیے لوگوں نے، مکے والوں نے ابو سفیان سے کہا کہ تم جاؤ، کیونکہ تم بہت دانا زیرک اور ہوشیار آدمی ہو، تم محمد عربی سے واپس عہد کو پورا کروا لو، جوڑ لو اس ٹوٹے ہوئے عہد کو. حضور نے کہا اب نہیں جڑے گا، جاؤ، تم نے توڑ دیا، اب نہیں جڑے گا. صدیق اکبر کے پاس آئے، ان سے بھی رشتہ داری تھی. صدیق اکبر نے کہا جس سے محبوب منہ پھیر لیں ہم اس سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ ہے. پھر مولا علی کے پاس گئے، ان سے بھی رشتہ داری تھی. مولا علی نے کہا جس سے یار بیزار ہوں ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے. یہ ہے عشق کی داستان. 10-20-100 روپے کی نوٹ نعت سن کے دینے سے کبھی یہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے. سنیوں کو ہوش آنا چاہیے. حضور کی وفا اتنی آسان چیز نہیں ہے جسے بچوں کا کھیل کہتے ہوں. ہم نے سمجھا کہ سب آسان ہے، راتوں کو گندی فلمیں بھی دیکھیں، پھر حضور علیہ السلام کے نام بھی جپیں، معاذ اللہ داڑیاں مڈا کے گٹر میں بھی پھینکیں، پھر عاشقان رسول کی فہرست میں بڑا سا نام آ جائے. یہ آپ کسی ناظم کی فہرست کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے سورسز سے نام لکھا لیں، اللہ اکبر. یا کسی مسجد کے چندے کی فہرست نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نام بڑا کروا لیں. نہیں، یہ بازاری اخبارات نہیں ہے. یہاں تو نام مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی سے لکھے جاتے ہیں. کبھی کبھی تو حال یہ ہوتا ہے قربانی دینے والے سب لٹا کر کے پھر حسرت سے کہتے ہیں اب آپ راضی ہے کہ نہیں، اب بتائیں. یہ حال ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. اور یہاں تو کچھ دینا نہیں، کچھ کرنا نہیں، ہم عاشق رسول، ہم ایسا نہیں ہے. کوئی آسان، خسرو نے اسی لیے تھوڑی کہا تھا، سرکار امیر خسرو توتی ہند ملک الشعراء فرماتے ہیں، بہت مزے میں ان کی جو شیریں کلامی ہے، خسرو نادی پیم کی، خسرو نادی ندی، خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار. خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. اگر اس عشق کی نادی میں، اس عشق کے دریا میں پار لگنا ہے تو مکمل ڈوبنا پڑے گا. نکل کے بھاگو گے تو ڈوب جاؤ گے، پھر ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاؤ گے. لیکن اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر ڈوب جاؤ. ڈوبنے کا مطلب کیا؟ اب اپنی مرضی نہیں، اب یار کی مرضی. جب پیار کیا ہے تو پھر یار کی مرضی ہے. کہ بال بڑے ہونے سے، داڑھی سے میں کیسا لگتا ہوں، چھوڑ یار کیسا لگتا ہے. ہم نے کہا کسی سے جنت لینی ہے، جس سے جنت لینی ہے اس کو کیسا لگتا ہے وہ دیکھ. میں بیٹھ کے پانی پیوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، اس کو چھوڑ، لوگ کیا سوچیں گے، وہاں سے کیا رزلٹ آئے گا وہ دیکھ. اگر میں جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، اس کی فکر چھوڑ. اس لیے کہ جس نے جھوٹ سے منع کیا ہے اللہ نے اس کو قاسم نعمت بنا کے بھیجا ہے، ایسا سقی داتا بنا کے بھیجا ہے. اور دیتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، جب وہ دیتے ہیں تو دینے والا بنا دیتے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جنہوں نے ان کی خیرات لی ہے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو گئے ہیں. کیا نہیں دیکھتے غریب نواز کو؟ ایک لباس پہ پوری زندگی گزاری اور ہر 7 دن کے بعد روٹی کا پاؤ ٹکڑا کھاتے تھے. ہر 7 کے بعد، تاریخ میں میرے پاس حوالے موجود ہے، ہر 7 دن کے بعد روٹی کا پاؤ حصہ وہ بھی سوکھی ہوتی تھی اور اتنی سخت ہوتی تھی کہ پانی کے اندر بھگا کر اس کو دیر تک نرم کرنا پڑتا تھا. اس کے بعد غریب نواز کھاتے تھے. جو پاؤ حصہ روٹی پر 7 دن کے بعد گزارا کرتا ہو، پوری زندگی ایک لباس پہ گزار دیا ہو، وہ معین الدین، کبھی شہاب الدین، کبھی
دروازے پر مجھے کبھی نظر نہیں آتے، لیکن شہاب الدین ان کے دروازے پر ہاتھ پھیلایا نظر آتا ہے، شمس الدین ان کے دروازے پہ نظر آتا ہے، اکبر ان کے دروازے پہ نظر آتا ہے، شاہجہاں ان کے دروازے پہ نظر آتا ہے، اورنگزیب ان کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ پتہ چلا جو اوروں سے لیتے ہیں وہ مانگتے رہتے ہیں، جو نبی سے لیتے ہیں وہ کچھ نہیں نظر آتے پھر بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سمن کہتے ہیں، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس محبوب کا کوئی ہو کر تو دیکھے، کوئی ان کا تو ہو کر دیکھے، اور پھر دنیا والے دیں گے تو کیا دیں گے، لیکن جو ان کا ہو جاتا ہے پھر وہ مال بھی دے سکتا ہے، پھر وہ بیٹا بھی دے سکتا ہے، پھر وہ زندگی بھی دے سکتا ہے، پھر وہ سب دے۔ کیوں سب دے سکتا ہے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو لوگ صرف بخاری کو مانتے ہیں ان کی بھی توجہ، جو صرف بخاری کو مانتے ہیں ان کی بھی توجہ، اور ہم سنی عاشقان رسول جو ہر حدیث کو مانتے ہیں ان کی خاص توجہ۔ آپ کی سبحان اللہ سن کر کے مجھے تھوڑا سا یقین ہوا کہ آپ ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہاں، لیکن تھوڑی سی دھیرے سے آواز آئی تو مجھے ایسا لگا کہ تھوڑا سا آپ کو بھی انٹرنیٹ کی ہوا لگی ہے، ہاں، اس لیے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کی ہوا سب کو لگی ہے۔ تو کچھ لوگ آگے کہتے ہیں وہ آپ نے وہ یہ واقعہ ایسے بیان کیا لیکن انٹرنیٹ پر تو ایسے ہے، تو پھر انٹرنیٹ پر جائیں۔ ہاں، یعنی کہ اب انٹرنیٹ حوالہ ہو گیا۔ بہرحال آپ کی محبت ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضور فرماتے واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، انما انا قاسم، اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میں ہی، مطلب اور جگہ کہیں نہیں جانا، میں ہی۔ انما، عربی پڑھنے پڑھانے والے انما کو کہتے ہیں کہ یہاں حسر ہے، اور جہاں حسر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں ہی، انما میں ہی، کوئی نہیں بانٹتا، صرف میں بانٹتا ہوں۔ اب آپ پھر کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے غریب نواز غوث پاک، ابھی آگے آتا ہے بات، ابھی وہ ہمارے میں البلاغ پر نہیں پہنچی، اس سے پہلے لوگ تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں۔ میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں، اور کیا کہا؟ اللہ دیتا ہے، واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، انما میں تقسیم کرتا ہوں، میں ہی تقسیم۔ حالانکہ یہ حدیث باب العلم میں آئی ہے، کتاب العلم کے زیر عنوان آئی ہے، لیکن اس میں کوئی علم کی قید نہیں ہے، نہ کوئی چیز کی قید ہے، بلکہ صاف صاف ہے، واللہ یعطی، وہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ مطلب کیا؟ اللہ جو جو عطا کر سکتا ہے، اللہ جو جو دے سکتا، اور اللہ تو سبھی دے سکتا ہے نا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں دے سکتا؟ معاذ اللہ، بولیے، اللہ سب دے سکتا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ اشارت النص کے ذریعے سے کہ اللہ مجھے سب عطا کرتا ہے اور میں سب تقسیم کرتا ہوں۔ ہاں، اب سب تقسیم کرتا ہوں۔ دیکھو تقسیم وہی کرتے ہیں، تقسیم بولیں وہی کرتے ہیں۔ ایک مثال، پھر غوث پاک کیوں، غریب نواز کیوں، محبوب الہی کیوں، بابا بختیار کیوں، صابر پاک کیوں، مختوم سمنہ کیوں، یہ لوگ کیوں؟ تو بات یہ ہے، آپ کے یہاں حکومت کی جو اسکیمیں چلتی ہیں تو وہ اسکیم دلی سے آتی ہے، اور جب دلی سے آتی ہے تو پھر وہ گجرات ریاستی حکومت تک آتی، پھر ریاستی حکومت کے پاس آنے کے بعد پھر وہ
ضلع لیول پر آتی ہے، پھر ضلع لیول پہ آنے کے بعد پھر وہاں سے دیہاتوں میں بڑھتی ہے. لیکن جب آپ تھیلی بھر کے لے جاتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کارپوریشن نے دیا، آپ یہ نہیں کہتے میونسپلٹی نے دیا، آپ یہ نہیں کہتے کہ بھئی کارپوریٹر نے دیا، یہ نہیں کہتے کہ ایم پی نے دیا، یہ نہیں کہتے کہ ایم ایل اے نے دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے دیا. یہ کہتے گورنمنٹ نے دیا، یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولو بھائی، آپ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ آج کل آپ کو ملتا نہیں ہے، وہ ادھر ہی ادھر سب کھا پی کے برابر ہو جاتے ہیں، ایسا لوگ کرتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی کے لوگ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ایسا سنا تھا بچپنے میں کہ لوگ کھا جاتے ہیں. لیکن یہ کھانے والوں لوگ کا نہیں، وہ کھلانے والوں کی بات چلی. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ دیا حکومت نے. کس نے دیا؟ حکومت نے دیا. لیکن لیا آپ نے کس سے؟ اپنے تو مقامی لوگوں سے لیا نا. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ دیا. حکومت کے بانٹنے کا سسٹم ہے کہ حکومت اپنے آدمی متعین کرتی ہے، حکومت اپنے آدمی متعین کرتی ہے کہ دیں گے یہ، لیکن ہوگا ہماری طرف سے، یعنی ہم ہی دیں گے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے. تو جو نمائندے سے لے گا وہ ہم ہی سے لے گا، اور نمائندے دیں گے مطلب ہم ہی دے رہے ہیں. ان کا دینا ہمارا دینا، ان سے لینا ہمارا لینا. اب بلا تمثیل، بلا تمثیل، اللہ اکبر، حکومتوں نے اپنے نمائندے متعین کر رکھے ہیں. لیکن یہ جو مدینے کی سرکار ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، فرمایا میں ہی تقسیم کرتا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں. تو بانٹنے کے لیے بغداد میں کسی کو متعین کیا، عراق میں کسی کو متعین کیا، کربلا میں کسی کو متعین کیا، نجف میں کسی کو متعین کیا، کازمین میں کسی کو متعین کیا، مہرولو میں کسی کو متعین کیا، ہند میں کسی کو متعین کیا، سندھ میں کسی کو متعین کیا. دنیا میں میرے نبی نے اپنے غلاموں کی شکل میں اپنے نمائندے متعین کیا. ان کے پاس جانا میرے پاس جانا، ان کو چاہنا مجھے چاہنا، ان سے لینا مجھ سے لینا، ان سے خیرات پانا مجھ سے خیرات پانا. اب پتا چلا ہر جگہ نبی کے غلام نمائندوں کی شکل میں موجود ہے. تو کبھی سنی اجمیر شریف چلا جاتا ہے، دے دے حضور، تو وہ ہاتھ غریب نواز کے ہوتے ہیں، دینا مصطفیٰ جان رحمت کا. بغداد جاتا ہے، دے دیجئے حضور، ہاتھ گو سے پاک کے ہوتے ہیں، دینا ان کے نانا کا ہوتا ہے. کہ چونچے مقدسہ چلا جاتا ہے، دے دیجئے حضور، ہاتھ مخدوم سمنا کے ہوتے ہیں، عطا ان کی نانا کی ہوتی ہے. اسی لیے جن سے لیتے انہی کو پہچانتے ہیں. تو میرے امام پھر اسی لیے کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کیا فرمایا؟ نہ رکھا. تو یہ انہیں جانا میں کون ہے؟ ان کی ذات بھی ہے اور ان کے سب نمائندے بھی ہیں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا کہ حضور کے بنو. جو ان کا بن جاتا ہے اللہ اس کو کیا کہتا ہے؟ عبادی، میرے بندے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب ابو سفیان حضور کو منانے آئے. ٹھیک یہی بات ہو رہی تھی. صدیق اکبر نے انکار کر دیا، مولا علی نے انکار کر دیا. ان کو خیال آیا میری بیٹی تو حضور کی بیوی ہے، بیوی، اور ان کی بات، وہ باپ ہوں نا، مجھ سے تھوڑی وہ چہرہ پھیرے گی، نہیں پھیرے گی، کیونکہ اس کا باپ جانتے ہیں نا باپ کے لیے بیٹی کے دل میں کیا ہوتا ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہے. باپ کے لیے اس کا دل بڑا درد مند ہے. تو دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ بیٹی تمہارا بابا ابو سفیان. دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولا اور دیکھا، اور جو چادر بچھی تھی بستر اس کو سمیٹنے شروع کیا. حضرت ابو سفیان کہنے لگے بیٹی بہت دنوں بعد دیکھا، اس لیے پہچان نہیں رہی ہو؟ بہت دنوں بعد دیکھا اس لیے پہچان نہیں رہی ہو؟ کہا پہچانتی ہوں ابو سفیان تمہیں. بیٹی باپ کو کیسے بول سکتی ہے؟ تمہیں پہچانتی ہوں. کہا بیٹی جب پہچانتی ہے تو مہمان آنے پہ بستر بچھایا جاتا ہے، تم اٹھا کیوں رہی ہو؟ فرماتی ہیں کہ یہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور کافر ناپاک ہے.
میں بیٹھنے نہیں دوں گی جس سے میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا، جس سے میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا ہم اس کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتے ہیں وفاداروں کا طریقہ۔ باپ سے نبی ناراض ہے تو بیٹی باپ سے منہ پھیر لے۔ بولو زنا سے حضور ناراض نہیں، شراب کے اڈوں سے حضور ناراض نہیں، داڑیاں منڈانے سے حضور ناراض نہیں، گانے سننے سے حضور ناراض نہیں، لوگوں کی حق تلفی کرنے سے حضور ناراض نہیں۔ باپ سے حضور ناراض ہے تو وہ ماں باپ سے چہرہ پھیر رہے ہیں، اور یہاں پاپ سے حضور ناراض ہے، ہم تو پاپ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیسے حضور کے وفادار ہیں؟ حضور کی وفا کے لیے ایک چیز ہے، جس سے محبوب ناراض ہے اس سے منہ پھیر لو۔ ارے ناراض ہونا تو دور کی بات ہے، اگر بات بڑھاؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں، ناراض ہونا تو دور کی بات ہے، نبی ناراض نہیں، صرف نبی پیٹ کر کے چلے جائیں، ناراض نہیں ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، راضی بھی ہے، لیکن کسی حکمت کے تحت پیٹ کر کے چلے جائیں۔ کس کی طرف؟ مکے کی طرف۔ رسول اللہ مکے کی طرف پیٹ کر کے چلے گئے، کہاں؟ مدینۃ المنورہ، جس مکے میں ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ صحابہ نے کہہ دیا جس کی طرف پیٹ میرے محبوب نے کر دی اب اس شہر میں ہم رہ نہیں سکتے۔ ساری زندگی لوگ جہاں جانے کی تمنا اور دعائیں کرتے ہیں، سب صحابہ چھوڑ کر چلے، مکان چھوڑ کے گئے، مال چھوڑ کے گئے، اولاد چھوڑ کے گئے، محبوب گیا، ہم بھی گئے۔ اگر حضور مکے کی طرف پیٹ کر لیں تو صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، یہ وفاداران رسول ہے، ہم نے کیا چھوڑا؟ اور جب تک چھوڑو گے نہیں ان کی ناپسندیدہ چیز کو تب تک ان کے وفادار نہیں ہو سکتے، اور جب تک وفادار نہیں ہوں گے عبادی کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب پتہ چلا اللہ کی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب میرے بندے جب میرے متعلق پوچھے تو ان سے کہیں انی، میرے متعلق پوچھیں، فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ مومنوں کے بھی قریب ہے، اور وہ کس کے قریب ہے؟ کافروں کے بھی قریب ہے، نیکوں کے قریب بھی ہیں، بدوں کے قریب بھی ہے۔ اور کتنا قریب ہے؟ تو ایک مقام پر فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اللہ سب کے قریب ہے۔ یہ بات ہوگی اللہ، لیکن سب اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اللہ سب کے قریب ہے لیکن سب اللہ کے قریب، اور جو اللہ کا قریبی ہو گیا وہ ولی بن گیا۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے، ولی کا ایک معنی ہوتا ہے قریب کے، ولی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ تو جو اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سب کے قریب ہے، لیکن جو اللہ کے قریب ہو جائے، معیت خاص، اللہ کا قرب خاص جس کو نصیب ہو جائے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ بولو کیا بن جاتا ہے؟ بولیں کیا بن جاتا ہے؟ اب اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ تو ہوگا، اللہ تک پہنچنے کا۔ بھئی ہم آئے وہاں سے، بھروچ سے بوڈیلی آئے، رستے سے ہی آئے نا، پھر یہاں سے آمرن شریف جانا ہے، رستے سے ہی جائیں گے، کچھ لوگ کہیں اور جائیں گے، آپ بھی اپنے گھر کہاں جائیں گے؟ آنے جانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا بھی کوئی راستہ ہوگا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو چونکہ جشن غریب نواز ہیں، اس لیے غریب نواز ہی سے پوچھیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ بہت آسان راستہ ہے، بہت شارٹ کٹ ہے۔ بتائیں، بتا دیں، بہت شارٹ، بہت مختصر، گزرتا ہے وہ راستہ کہیں سے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، غریب نواز فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر گزرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ پتہ چلا جب تک تم اللہ کے بندوں کے دلوں کو خوش نہیں کرتے اس وقت تک تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ صرف مالا جپتے رہیں گے آپ، نیک بن سکتے ہیں، ولی نہیں بن سکتے۔ دیکھو نیک میں اور ولی میں فرق ہے۔
نیک وہ ہے جس کے پاس کثرت سے نیکیاں ہوں. ہر نیک ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے, ہر ولی نیک ہوتا ہے لیکن ہر نیک ولی نہیں ہوتا. کثرت سے تلاوت کریں نیک ہو سکتے ہیں آپ, کثرت سے سجدہ کریں نیک ہو سکتے ہیں آپ, کثرت سے کلمہ پڑھیں نیک ہو سکتے ہیں آپ, لیکن ولی بننے کے لیے دلوں کو سنبھالنا, دلوں کو خوش کرنا, دلوں کو راضی کرنا. جب تک کہ آپ دلوں کو راضی نہیں کرتے اس وقت تک آپ ولی اور غریب نواز کی زندگی دیکھیں. ہائے ہائے کیا دل سنبھالے تھے, ہندوستان میں آ کر اپنے نانا کی زندگی کو کیا پیش کیا تھا. سرکار غریب نواز کو غریب نواز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غریبوں کو نوازتے تھے. عطا ان کی سخا, حضور علیہ السلام کی شان سخا کا مظہر ہے غریب نواز. سرکار غریب نواز شان سخا کا مظہر ہے. اللہ اکبر. بچپنے سے عادت ہے. آپ کی امی جان تو یہاں تک فرماتی ہیں جب معین الدین میرے پیٹ میں آئے, غریب نواز کی امی فرماتی معین الدین جب میرے پیٹ میں آئے تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ کر 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, شکم میں آ کے 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, یعنی 40 دن 3 چلے گزرتے ہیں, تو بچے کے اندر اللہ جان پیدا کرتا ہے, روح پیدا کرتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تب بچے کے اندر جان آتی ہے, روح آتی ہے. تو غریب نواز کی امی کہتی ہیں جس دن سے معین الدین کے اندر میرے پیٹ میں جان پیدا ہوئی تھی اس دن سے میں نے دیکھا کہ رات کے آخری پہر یعنی تہجد سے لے کر کے اشراق تک یا چاشت تک وہ لا الہ الا اللہ کی صدا میرے پیٹ سے بلند کرتے تھے. میں اپنے کانوں سے ان کی آواز کو سنا کرتی تھی. ماں کے شکم میں اللہ کا ذکر کرتے تھے, لیکن دلوں کا کتنا خیال. غریب نواز کی امی جان فرماتی ہیں کہ غریب عورتیں جب اپنے بھوکے بچوں کو, چونکہ ان کے سینے خشک ہو چکے تھے بھوک اور پیاس کی وجہ سے, جب وہ اپنے غریب بچوں کو لے کر کے میرے پاس آتی اور یہ میرا دودھ پی رہے ہوتے اور وہ بچے رو رہے ہوتے تو یہ میرا دودھ چھوڑ دیتے اور دودھ چھوڑ کر کے ان غریب بچوں کی طرف اشارہ کر کے گویا کہ مجھے کہہ رہے ہوتے ماں میں تو پی چکا ہوں, اب میرے حصے کا ان غریب کے بچوں کو پلا دیا جائے. سرکار غریب نواز کی امی فرماتی ہیں بچپنے میں معمول ان کا یہ تھا کہ غریبوں کے بچوں کو جمع کر کے لاتے اور مجھے کہتے ہیں امی کھانا بناؤ, اور کھانا جب میں ان کو کھلانے کے لیے دیتی اور جب غریبوں کے بچے کھانا کھاتے تو معین الدین مجھے لپٹ کر کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے. ایک مرتبہ عید کے لیے جا رہے تھے عیدگاہ کی طرف اپنے والد کے ساتھ, ایک غریب کا بچہ روتا ہوا دیکھا, اپنے نانا کی سنت کے مطابق اس غریب کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد وہ ہم عمر تھا, ننھی سی جان تھی, پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے بھائی؟ اس نے کہا میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. تو اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دیے اور خود پرانا کپڑا پہن کر جب عیدگاہ کی طرف دوبارہ جانے لگے تو والد نے پوچھا کہ بیٹے معین الدین حسن تم نے اپنا نیا لباس اس غریب کو دے دیا اور تم نے دوسرے کپڑے جو ہے پرانے کپڑے پہن لیے. اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز نے کہا بابا نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے, اللہ کو راضی کر لینے کا نام عید ہے. اور جب ہم کسی غریب کا دل خوش کرتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ اس کے بندوں کو خوش کرنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن کہاں ہے ولایت؟ تو اب ہم نے سمجھ لیا ہے مسندوں پر بیٹھنے کا نام. ولایت تو ہم نے سمجھ لیا ہے کپڑوں کے رنگ کا نام. ولایت تو ہم نے سمجھ لیا ہے ٹوپیوں کے نشیب و فراز کا نام. نہیں, دلوں کی خوشی, دلوں کی خوشی. جب تک کہ دل بندوں کے خوش نہیں کرتے. آپ نے نہیں سنا حضور غریب نواز کے پاس ایک کسان آیا, کسان, اس نے کہا کہ بادشاہ کے کارندوں نے مجھ پہ ٹیکس سے زیادہ لگا دی, میں بھر نہیں سکتا, اور میں نے سنا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ آپ کا کے مرید کا مرید ہے. غریب نواز دلی کے بادشاہ کے دادا پیر تھے. لوگ اقتدار کے چکر میں مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈالتے ہیں. غریب نواز بتا رہے مذہبی بن, مذہبی. بادشاہ بھی تیری جوتیاں اٹھائے گا, مذہبی تو بن. لوگ کہتے ہیں مذہبی بن کے کچھ نہیں کر سکتے.
مذہب تو رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے ترقی میں. غریب نواز نے بتا دیا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مذہبی تو بن. یہ تیرے دل کا کھوٹ ہے، کھوٹ. مذہبی بن، بادشاہ جوتیاں اٹھائے گا. اور اٹھائے گا نہیں، آج تک بھی چادریں لاتے ہیں، آج بھی لاتے ہیں. ایک دن میں نے دیکھا 4 یا 5 تاریخ کو، تو میں نے کہا کہ یہ اتنا ہنگامہ کیوں ہے آج آستانے میں؟ تو کہا کہ ریاستی وزیر چادر پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا واہ غریب نواز، جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی جوتیاں اٹھوائی ان لوگوں سے، زمین کے اندر چلے گئے تو اب جو چادر قبر انور پہ پڑتی ہے وہ سر پہ رکھوا کر کے منگواتے چلے. لیا بتا، بتا تیری اوقات کیا ہے اور دین والوں کی حیثیت کیا ہے. مذہب کے رنگ میں جو رنگ جائیں، مجھے سخت غصہ ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا. ارے سچ بول کے بتایا کہ سچ بول بادشاہ جوتیاں اٹھاتا ہے، سچ بول بادشاہ چوکھٹ پر آتا ہے. اللہ والا بن کے تو ہم نے چیٹنگ کی ہے. جو سچا اللہ والا ہے اس کو دیکھو. میں حیران ہوں، 7 دن کے بعد روٹی کا پاؤ ٹکڑا. ان کی سیرت ہے. آخری کے 70 سال، ابتدا کے 27 سال سویا بھی کرتے تھے، آخری کے 70 سال تو پیٹ بھی نہیں لگائی. جب جمال کی کیفیت رہتی تھی نا، جمال کی، تو اس سر جھکا کر استغراق میں بیٹھے ہوتے تھے. نماز کا وقت آتا تھا تو بابا قطب اور صوفی حمید الدین ناگوری کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، ہوش میں آ جاتی تھی. نماز پڑھتے تھے پھر استغراق. اور جب جلال کی کیفیت رہتی تھی، جلال کی، حجرہ بند کر لیتے، اس لیے کہ ولی جلال و جمال میں بھی رہتا ہے. اور جب جلال کی کیفیت رہتی تھی تو حجرہ بند کر لیتے تھے. اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو بابا قطب اور صوفی حمید الدین علیہ رحمہ پتھروں کے پیچھے چھپ کر کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ. تو جب دروازہ کھول کے پتھروں پہ نظر ڈالتے تھے تو جلال کی نظر کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پتھر جل کر کے راکھ ہو جاتے. آپ کی نظر کا یہ عالم تھا. کوئی کہانی قصہ نہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی. حضرت قطب الدین بختیار کا وہ سچا اللہ والا کوئی بنے، یعنی سچا اللہ والا اسی طرح کوئی بنتا ہے. اس لیے کہ دل سنبھالنا بڑی عظیم چیز ہے، بڑی نعمت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کسی کا دل خوش کر دینے سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، کسی نیکی سے اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا جتنا کسی کا دل خوش کرنے سے راضی. وہ کسان، غریب کسان لوگ تو غریب ہی ہوتے ہیں. کون سنتا ہے کسان کی، کون حیثیت دیتا ہے کسان کی؟ لیکن غریب نواز کے پاس کسان کہا حضور آپ کا مرید کا مرید ہے، بادشاہ دے، چلیں آپ میرا کام بنا دیں. لیٹر سے بھی کام بن سکتا تھا، خط سے بھی کام بن سکتا تھا، بلکہ غریب نواز یوں ہی کہہ دیتے کہ جا اس کو میرا نام کہہ دینا تو بھی کام ہو جاتا تھا. لیکن قربان دلوں کو سنبھالنے والوں کی زندگی دیکھی. غریب نواز فرماتے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. ایک غریب کو فرمایا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یہاں، ہمیں کچھ سیکھ. ہم تو لوگوں کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے بھی کہتے ٹائم نہیں ہے. پیدا کس لیے ہوئے تھے جو ٹائم نہیں؟ کر کیا رہے ہو؟ واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ٹائم نہیں. موبائل کے لیے ٹائم ہے. یہ موبائل آنکھ بند ہوگی تو دوسروں کی ملکیت ہو جائے گا. ان دلوں کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے ٹائم نکال لو جن کے خوش کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. بیماروں کی عیادت کے لیے ٹائم نہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. ارے جب عام لوگوں کا دل خوش کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جو ماں باپ کا دل خوش کرے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں جنت میں جانے کی بڑی آرزو ہے. میں نے کہتا دور ہے کہاں جنت؟ نہ اللہ دور، نہ رسول اللہ دور، نہ جنت دور. سارے ٹینشن تو تم ہی نے پال رکھے، اپنے ہاتھوں سے کڑاڑا مار رکھا. اللہ دور ہے، قریب ہے. دور تو ہوا. رسول اللہ دور ہے، قریب ہے. اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو جان سے زیادہ قریب. اللہ شہرک سے زیادہ قریب، نبی جان سے زیادہ قریب. اور جنت گھر میں رکھی ہے، جنت گھر میں ہے. اگر مجازن کہوں سمجھانے کے لیے تو آپ کے گھر کی کھاٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے
کا چولہا سنبھالتی ہوئی جو ایک چھوٹا سا وجود نظر آتا ہے وہ تمہاری جنت ہے. تم چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. مسلمانوں کا ایک ذہن بن گیا جو آسانی سے ملنا وہ نہیں چاہیے، جس کے لیے پسینے آنے چاہیے، آستین چڑھانی پڑے. کہاں ہے اللہ؟ اس کے رسول نے سب آسان کر دیا، مشکلات ہم نے پیدا کی. جنت گھر میں تھی اور ہے، ماں باپ کو راضی کر جنتی ہے. لیکن سن لے، اگر وہ تو نے راضی نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا رخ تصویر کا یہ ہے، جیسے وہ تیری جنت ہے ویسے وہ تیری جہنم بھی ہے. اگر ان کو ناراض کر لیا تو پھر تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جا. کتنے بھی سجدے کر، کوئی کچھ کام نہیں آنا. شہید ہو کر بھی تجھے جنت نہیں ملے گی اگر ماں باپ ناراض ہے تو. دلوں کو خوش کرو، مشن بناؤ. دلوں کو خوش کرو، دلوں کو خوش کرو، مشن بناؤ. غریب نواز کسان کے ساتھ چل پڑے، کسان کے ساتھ. دلی جیسے آیا، کسی نے بادشاہ کو بتایا غریب نواز آ رہے ہیں. دلی غریب نواز، اس وقت کا دلی وہ تھا جو مہرولی شریف کا علاقہ ہے نا، وہ اصل دلی اس دور کا، وہ دلی وہ ہے. غریب نواز آ رہے ہیں. بابا قطب بھی نکلے، التمش بھی نکلے، اور دونوں نے پیر پکڑ لی. حضور بغیر اطلاع کے؟ کیا سادگی کا جواب تھا. فرمایا ہمارا ایک چھوٹا سا کام آ گیا تھا، چونکہ کام ہمارا تھا اس لیے ہم آ گئے، اطلاع نہیں دی. حضور آپ کو کیا کام آ گیا؟ فرمایا یہ کسان ہے بیچارہ غریب، اس پر ٹیکس زیادہ لگ گیا ہے، اب یہ بھر نہیں سکتا، یا کم کر دو یا معاف کر دو. بادشاہ نے کہا حضور خط دے دیتے تو بھی کام ہو جاتا نا. اور خط کی کیا حیثیت ہے حضور؟ اگر آپ اپنا نام کہہ دیتے تو بھی کام ہو جاتا. غریب نواز فرماتے ہیں ضرور میں جانتا ہوں کہ نام کہتا تو بھی کام ہوتا، خط دیتا تو بھی کام ہوتا، لیکن ہر قدم پر جب یہ کسان کے ساتھ میں چل کے آیا ہوں تو قدم قدم پر جو اس کا دل خوش ہو رہا تھا، وہ دل کی خوشی میں کیسے کماتا. کیونکہ میرے نانا کا فرمان ہے، جس نے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، ساتھ چلا، ضرورت پوری کرنے کے لیے ساتھ چلا. ہر قدم پر مسجد نبوی میں 2 مہینے کے اعتکاف کے برابر ثواب عطا کیا جاتا. 2 مہینے کے اعتکاف کے ہر قدم پر. یہ صلہ کب ملتا؟ یہ ہے ولیوں کی شان جو ہم بھول چکے. سرکار غریب نواز اس دور میں بھی لنگر چلتا تھا، لنگر چلتا تھا. لوگ آتے، لڑنے آتے تھے، لوگ مناظرہ کرنے آتے تھے. غریب نواز کہتے تھے بابا بہت دور سے تھک کے آئے ہو، جاؤ پہلے کھانا کھا کے آرام کرو. ان جملوں میں وہ تاثیر تھی کہ بندہ ڈھیر ہو جاتا تھا. آئیے گفتگو سمیٹتے ہیں، دوسرے عنوان کی طرف جانے کے لیے گفتگو سمیٹتے ہیں. کیسے دل خوش کیے، کیسے دل راضی کیے. مجھے تو حیرت ہے، اور حیرت کو بھی بلکہ حیرت ہوگی یہاں پہنچ کر. ایک اجنبی مسافر آتا ہے، ایک اجنبی مسافر، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے. تاریخ انسانی حیران ہے، کسی ولی کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا جتنا میرے خواجہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے. یہ غریب نواز کی شان ہے. 90 لاکھ ہند کے چپے چپے پر اگر توحید کے ڈنکے بج رہے ہیں تو وہ میرے خواجہ کا احسان ہے، میرے خواجہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اللہ اللہ. اس مرد قلندر کی خصوصیت کیا تھی؟ بس یہی دلوں کا خیال کرنا. اس لیے کہ ہند والوں نے تو چھوت چھات کا ماحول بنا رکھا تھا، ذات پات کا ماحول بنا رکھا تھا. اتنی چھوت چھات تھی ان کے یہاں کہ کنویں پر کوئی نچلی ذات کا آدمی پانی نہیں بھر سکتا تھا. ان کے عبادت خانے بھی الگ تھے، غریبوں کے الگ، امیروں کے الگ، نچلی ذات والوں کے الگ، اعلیٰ ذات والوں کے الگ. غریب نواز نے ایک ہی پیغام دیا یہاں آ کر، وہ جو ان کے نانا کا پیغام تھا. کوئی نچلا نہیں، کوئی اچلا نہیں، نیچ کوئی نہیں ہے، اعلیٰ کوئی نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک ہو. اگر فضیلت ہے تو اس بنیاد پر ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو جتنا متقی ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے. بتایا کہ بلال کو کعبے پہ کھڑا رکھتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے کر دیتے ہیں غلام اور امام کو. بادشاہ اور غلام ہمارے یہاں ایک صف میں نظر آتے ہیں، بلکہ ایک صف تو اپنی جگہ ہے. اگر وقت کا مزدور پہلے مسجد میں آ جائے
اور وقت کا ایم پی بعد میں مسجد میں آ جائے تو اس کو پیچھے کی صف میں بیٹھنا پڑے گا. کوئی امام یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس مزدور کو اٹھائے. جلسوں میں یہ ہو سکتا ہے, اللہ کے گھر میں نہیں ہو سکتا. جلسوں میں چونکہ منہ دیکھ کر کے وعدے دیے جاتے ہیں, ہاں وہ آپ کا میٹر ہے, میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کروں گا, ہاں نہیں کروں گا کچھ. لیکن مسجد میں آج بھی نظام, کتنا نظام بگڑا ہے مسلمانوں کا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے مسجد میں جو نظام قائم کیا تھا, ہزار نظام سے دور ہو کر بھی یہ نظام ہمارے ہاں اب بھی قائم ہے. ٹھیلا ڈھکیلنے والا پہلے آ گیا ہے اور ایم پی بعد میں آیا ہے, تو اس کو پچھلی صف میں ہی بیٹھنا ہے. اور یہ منظر پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں ایک مزدور کے پیر ہوتے ہیں حالت سجدہ میں, وہاں پر ایک ایم ایل اے کی پیشانی ہوتی ہے. یہ نظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا, یہ اسلام ہے, محمد الرسول اللہ کا نظام. سب کی انا جہاں جا کر چکنا چور ہو جاتی ہے, سب کی انا جا کر کے فنا ہو جاتی ہے, وہ ہے مسجد جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں اب بھی قائم ہے. اور اللہ کرے, میں کہتا ہوں جیسے مسجد میں نظام اب تک قائم ہے, خدا کرے بازار کا نظام بھی پھر قائم ہو جائے, خدا کرے جلسوں کا نظام بھی پھر قائم ہو جائے, خدا کرے محفلوں کا نظام بھی پھر قائم ہو جائے, خدا کرے جو ہے دنیا میں زمین کے اوپر سارے نظام پھر قائم ہو جائے. واللہ مسجد کا نظام سن کر اتنا اچھا لگتا ہے, اگر پوری کائنات کے اندر زمین کے اوپر بھی وہی نظام جو مصطفیٰ جان رحمت نے قائم کیا تھا. جو محفل میں پہلے آئے گا وہ قریب بیٹھے گا, جو بعد میں آئے گا پھر وہ کوئی ہو اسے وہیں بیٹھو. پر میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھوں. یہ حضور کی محفل تھی. اگر حبشی لوگ پہلے آتے تھے تو وہ قریب بیٹھتے تھے, اور عربی بعد میں آتے تھے تو دور بیٹھتے. بلکہ ایک مقام پر ہو ایسا گیا, غریب قریب بیٹھا ہوا تھا, مالدار صحابی بعد میں. اب انہوں نے سوچا کہ میں نے ہمیشہ قریب بیٹھتا تھا, آج بھی بیٹھوں گا. حضور نے فرمایا اسے راضی کرو, اس کو راضی کرو. اگر یہ خود سے جگہ چھوڑے گا تو جو وہ یہاں بیٹھ سکتے ہو, مفہوم ہے. اور اگر یہ نہیں خود سے چھوڑے گا تو اس کو اٹھایا نہیں جائے گا. ہائے ہائے ہائے, یہ حضور کا نظام تھا محفلوں کا. پہلے آ کے بیٹھا نا, نہیں اٹھائیں گے اس کو, آپ خود راضی کریں. تو انہوں نے کیا کیا پتہ ہے راضی کرنے کا طریقہ؟ دیکھو تم غریب ہو, تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے, کچھ پیسے مجھ سے لے لو, تم میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ خوشی سے, میں تمہاری جگہ پہ بیٹھ جاتا. ان کو ضرورت تھی, ان کو ضرورت تھی, انہوں نے وہ پیسے لے لیے اور وہ خوشی سے اپنی جگہ. حضور نے نہیں اٹھایا, حضور نے نہیں اٹھایا, وہ خود راضی ہوئے وہ لے کر کے کہ میں تمہاری جگہ پہ جاؤں. ان کو ضرورت بھی تھی, لے کر کے چلے گئے, وہ وہاں بیٹھے. حضور نے مسکرا کے کہا جب تک تیرے پاس پیسے تھے تو مجھ سے دور تھا, پیسے سے کھیسا خالی ہوا, اس کا بھر گیا, وہ دور ہو گیا تو قریب ہو گیا. لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہیں. حضور کی شان, حضور علیہ السلام کی شان ہے. تو بات دور نکلتی ہے, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کیا انداز تھا. بات سمیٹتے ہوئے, رائے پتورا جس کو پرتھوی راج چوہان اس کا اصل نام ہے, اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا. اس نے تصویریں بنا کر, کیونکہ اس کی ماں نے غریب نواز کا حلیہ بیان کیا تھا, تو اس نے تصویریں بنا کر کے سب جگہ بھیج دیا تھا. یہ فقیر آئے نا, یعنی خیالی تصویر, حلیہ جو بیان ہوا تھا اس کے مطابق, یا حلیہ لکھ کر بھیج دیا تھا. یہ بھی تاریخ میں آتا ہے, حلیہ لکھ کے بھیج دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں خیال میں تصویر بنائی تھی, جو بھی تھا. یہ فقیر دیکھے نا, یہ فقیر, اس کو قتل کر دو یا پکڑ لو. غریب نواز بہت خوبصورت تھے, یقین جانے, صرف یہ کہنے کی بات نہیں, حقیقت ہے, بہت خوبصورت ہے. اور کیوں نہ ہو, 14ویں صدی میں دیکھ کر کے کہا تھا وقت کے مجدد نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, عین نور, تو ہے عین نور. یہ عین نور کی تشریح نہیں کر سکتا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا.
اہل علم کے ذوق پہ چھوڑا جاتا ہے، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہت خوبصورت تھے سرکار غریب نواز، لوگ دیکھ کر مسلمان، چہرہ دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، اللہ نے وہ حسن دیا تھا، روب تھا وجود پر، روب تھا خشیت الہی کا روب۔ تو سب طرف پہنچی وہ شبی کے یہ دکھے تو اس کو پکڑ لو یا قتل کر دو۔ سرکار غریب نواز جو آ رہے تھے، آتے آتے آپ پہنچے سمانہ۔ تاریخ میں سمانہ کا جدید نام پٹیالہ لکھا گیا۔ پٹیالہ تو جانتے ہیں، پرانا نام سمانہ ہے، نیا نام اس کا پٹیالہ ہے۔ پٹیالہ جب آئے تو وہاں پر پرتھوی راج کا داماد، اس کا جوائی وہاں پر بادشاہ تھا، تو سسر کی حکومت خطرے میں تھی، تو داماد کو کچھ زیادہ ہی ذرا فکر تھی، تو وہ بہت چاق و چوبند تھا۔ جب اس نے سرکار غریب نواز کو دیکھا اور اس کے کارندوں نے دیکھا تو چہرے پر اور آنکھوں پر وہ ہیبت تھی کہ وہ قید نہیں کر سکے، قتل بھی نہیں کر سکے۔ دیکھو وہ دل جو میں نے شروع کیا تھا نا کہ دل سے جاتا ہے راستہ خدا کی طرف، دل سے راستہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم بہت دور ہیں۔ جو تعلیم صوفیہ لے کر آئے تھے، جو اللہ کے رسول کی تعلیم تھی، بہت دور ہے اس سے، بہت دور ہے۔ جب اس نے دیکھا نا کہ نہ قتل کر سکتے نہ قید کر سکتے ہیں، تو اس کے دل میں خیال ہے مکر کرے، مکر، فریب، فریب سے ان کو زہر دو۔ تو اس نے اپنا نمائندہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس مرد درویش سے کہنا کہ میری دعوت ایک ٹائم کی قبول کریں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا، اس کا دل رکھنے کے لیے۔ کون تھا؟ دشمن، خطرات منڈلا رہے تھے، اور خطرہ تھا بھی، لیکن پھر آنے والا دعوت دینے والے سے کہا دیکھو جملہ دیکھنا، اشارہ کیا کیا، غیب داں نبی کا صاحب کشف بیٹا۔ سرکار غریب نواز میں دیکھو دعوت تو کھانے کی ہے نا؟ ہاں حضور کھانے کی، ہمارے محل میں آنا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے۔ فرمایا کہ دو شرطیں، ہم فقیر لوگ ہیں، محل میں نہیں آ سکتے، ہم جہاں رکیں وہیں کھانا کھلا دو، ایک۔ دوسری شرط یہ کہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی، ہم صرف کھانا کھائیں گے، ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی، صرف کھانا کھائیں گے بس۔ ان لوگ کو حیرت ہوئی کہ صرف کھانے ہی کی تو دعوت ہوتی ہے اور کیا کھائیں گے، لیکن جب دعوت کی قبولیت کا مژدہ لے کر نمائندہ پہنچا، پورا پکچر کلیئر ہو گیا کہ فقیر کہہ کیا رہا تھا۔ فرمایا دعوت ہمارے کھانے کی قبول کی، صرف کھانا کھائیں گے، کلیئر کر دیا۔ جب وہاں گئے اور کہا کہ انہوں نے دعوت قبول کر لی، لیکن کہا کہ محل میں نہیں آئیں گے، جہاں ہے وہیں بیٹھ کے کھائیں گے، اور لیکن صرف کھانے کی دعوت ہے تو کھانا کھائیں گے صرف۔ لیکن جب وہاں گئے اور کھانے تیار ہونے لگے تو بادشاہ نے بڑا خطرناک زہر، جس کو زہر ہلاہل کہتے ہیں، وہ کھانے میں ملا دیا۔ کھانے اتنے لذیذ بنائے کہ خوشبو سے مشام جاں معطر ہو رہے تھے، لیکن کھانے میں زہر ملا دیا۔ اور جب لے کر کے کھانا چلے، غریب نواز درخت سے ٹیک لگا کر کے آنکھ بند کیے ہوئے مراقبے میں تھے۔ اللہ کے رسول تشریف لے کر، معین الدین کھانے میں زہر آ رہا ہے، کھانے کے ساتھ زہر آ رہا ہے۔ آنکھ کھلی، کھانا حاضر تھا، دیکھ کے کھانے کو مسکرائے، اور جو لوگ کھانا لائے تھے بڑی تعداد میں تماشائی بن کر کے کھڑے تھے، اب بھی یہ فقیر کھائے گا اور اس کے ساتھ 40 فقراء ہیں، ابھی یہ مر جائیں گے۔ غریب نواز نے دیکھو اپنے کھانے میں اگر بال آ جائے تو اپنے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کے کھانے میں زہر تھا لیکن لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ یہی تبسم ہے جو دل جیتتا ہے، یہی تبسم ہے جو دلوں کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ ہمارے پاس اس سے تو تبسم روٹ چکا ہے، تبسم اٹھ چکا ہے۔ مسکرا کے فرمایا بابا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ ہمیں کھانے کی دعوت ہے، ہم صرف کھانا کھائیں گے۔ فرمایا تم نے تو اس میں زہر ملا کے لایا ہے، تو ہمیں دعوت ہے کھانے کی، سو ہم کھانا کھائیں گے،
لیکن اب جس نے زہر ملایا ہے زہر تو وہی کھائے گا. کھانا ہم کھائیں گے کیونکہ ہم نے کھانے کی دعوت قبول کی ہے, اور زہر وہ کھائے گا جس نے زہر ملایا ہے. اور اپنے ایک ساتھی سے کہا چادر بچھاؤ, چادر بچھایا اور کھانے کو حکم دیا, اے کھانے اپنے سے زہر کو علیحدہ کر دے. تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ کھانے سے زہر نکل کر چادر پہ گرنے لگا, اور جب چادر پہ زہر گرا تو چھوٹی سی گٹھری بنا کر اس نمائندے کے ہاتھ میں دے دی, کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہنا کھانے کی دعوت ہم نے قبول کی تھی, انشاءاللہ کھانا ہم کھائیں گے, اور زہر جس نے ملایا تھا اب زہر اس کے مقدر میں ہوگا. جب وہ لے کر کے پہنچا تو بادشاہ چونکہ راجپوت تھا, اور راجپوت لوگ جو ہے وعدے کے بڑے پکے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, اور ان لوگوں کو جو ہے بہت پکا سمجھا جاتا تھا. دھوکہ دینا وہ اپنے جو ہے وہ نسب اور حسب کے خلاف سمجھتے تھے. جیسے اس کی ماں نے دیکھا یہ کیا ہے تو کہا بادشاہ نے اس فقیر کے کھانے میں زہر ملایا تھا. ماں غصے میں آئی, فقیر کو تو دھوکہ دے کے مارنا چاہتا تھا. ماں نے غصے میں کہا میں نے تجھے پیدا کرنے کی بجائے سانپ پیدا کیا ہوتا تو شاید یہ ذلت کے دن میں نہ دیکھتی. ماں نے خوب گالیاں دی. پہلے تو وہ ناکام ہو چکا تھا, اس کا غصہ الگ تھا, ماں کی گالی اور ڈانٹ کا غصہ الگ تھا. غصے میں آ کر کے دیوار سے سر ٹکرانے لگا. جب دیوار سے سر ٹکرانے لگا کچھ سجائی نہیں دیتا تھا, اسی میں اس نے اس گٹھری کو کھولا اور اپنے منہ میں وہ زہر ڈال لیا, اور پھر وہ مر گیا. جب یہ منظر سمانا والوں نے دیکھا تو اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگ غریب نواز کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تھے, صرف ان کے مذہبی رہنماؤں کی تعداد 700 تھی. مذہبی لوگ 700 تھے, رہنما غریب نواز نے ان 700 لوگوں کو مرید بھی کیا, اوروں کو بھی مرید کیا, اور ایک کو اس مقام میں ولایت پر وہیں پہنچا کر کے آپ نے اپنا جب نمائندہ بنا کر کے پھر اجمیر معلیٰ کی طرف روانہ ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیں, ایک نظر کلمہ پڑھایا پنڈت کو, ایک نظر ڈالی ولی بھی بنا دیا. بلکہ اگر بات آئی ان کی نظر کی تو جے پال جوگی کا نام سنا ہے آپ نے, اس کا واقعہ بھی سنا ہے. جب وہ زمین پہ گرا غریب نواز کے قدموں میں تو اس نے کہا حضور معاف کر دو. کہا جا معاف کیا. کہا حضور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے, مجھے ذرا جس دنیا کی بات آپ کرتے ہو اوپر کی دنیا اس کی سیر کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تو اس قابل نہیں ہوا ہے ابھی. کہا حضور اگر آپ چاہیں تو. ادھر کلمہ پڑھایا, نہ اس نے کوئی نماز پڑھی نہ اس نے ابھی کوئی روزہ رکھا, کچھ نہیں. فرمایا آنکھ بند کر. جب آنکھ بند کیا تو کیا دیکھا, غریب نواز آسمان پہ پرواز کر رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. فرشتوں نے روکا, رک. تو اس کو جب روک دیا گیا تو اس نے کہا حضور مجھے روک دیا گیا. فرمایا میری خاطر اسے آنے دو, میری خاطر اسے آنے دو. اور پھر وہ وہاں لے گئے جہاں اس کا خیال بھی نہیں جاتا تھا, اور جب لے گئے اور سیر کرائی آسمانوں کی, تو پھر اس کے بعد آواز آئی کان میں, آنکھ کھول. آنکھ کھولا تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا. قدم پکڑ کے کہتا ہے سرکار ایک لمحے میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, ایک لمحے میں مجھے کہاں سے. فرمایا دیکھ تو نے ایک چیز تو مانگ لی, کچھ اور مانگنا ہو تو مانگ لے. کہنے لگا حضور اب دل میں تمنا یہ ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں. اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور میں چاہتا ہوں میں قیامت تک زندہ رہوں. فرمایا جا تجھے یہ بھی دے دیا, تو قیامت تک زندہ رہے گا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہاں تک انصاف کیا ہے, لیکن ہم عشق کے بندے ہیں. ہم ولی دے سکتا ہے اللہ کی اذن, اللہ کی عطا سے. کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے. ولی نے دعا کی, اس کو مل گئی قیامت تک کی زندگی. فرمایا ٹھیک ہے تو زندہ رہے گا لیکن ایک شرط ہے, لوگوں کو دکھے گا نہیں, روپوش رہے گا. ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام عبداللہ رکھا, اس کا نام عبداللہ رکھا, اور اس کو عبداللہ بیابانی کہا جانے لگا. بیابانی اس لیے کہا جانے لگا کہ وہ بیابانوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں اور بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اور ہر جمعہ کی شب میں وہ ہفتے میں ایک دن غریب نواز کی مزار کی زیارت کے لیے آتے ہیں. میں حیران ہوں, اللہ غریب نواز کی یہ شان ہے. ایک نظر میں آسمانوں کی سیر, ایک کافر کو کلمہ پڑھایا آسمانوں کی سیر کرا دی,
اور دعا کر دی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو زندگی عطا کی. جب غریب نواز کی یہ شان ہے, جب غریب نواز کی یہ شان ہے تو ان کے جد حسن و حسین کی شان کیا ہوگی؟ اور جب ان کی شان کا یہ عالم ہے تو ان کے بابا علی مرتضیٰ کی شان کا. لوگ محنتیں کر کے رگڑ رگڑ کے بھی اس منزل پر نہیں پہنچا پاتے. ایک نظر میں غریب نواز, جس کی نظر ہے, اسی لیے کہ لوگ کہنے والوں کہ تیری نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز. حدیث میں نا اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. تو جب غریب نواز کی یہ شان ہے تو مولائے کائنات جو ان کے دادا ہے, یہ سب اولاد ہیں علی پاک کے. اور آج کی رجب کی 13ویں شب اسی مولود کعبہ خاتم الولایت, مولود کعبہ خاتم الولایت, اخی رسول, زوج بطول, خلیفہ چہرم سیدنا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم کی ولادت کی شب ہے. اور ہمارے بہت سارے بزرگوں کے نزدیک جیسے امام حاکم ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں, سید محمد بل گرامی ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں, ان سب بزرگوں نے لکھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. حالانکہ اور بھی محققین کے اقوال موجود ہیں, سب قابل تعظیم ہیں, لیکن شاہ عبدالحق صاحب نے لکھا, کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات لطائف اشرفی میں بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. یہ مولائے کائنات ہیں. اللہ اللہ علی کی شان کے ہمارے بزرگوں نے لکھا جس دن مولا علی پیدا ہوئے 13 رجب, رجب کی 13 تاریخ. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سب لوگ جلدی سے مولا علی کو یا ان کی محبت کو ہضم نہیں کر پاتے. مولا کائنات کو, ان کی محبت کو جب علی کا ذکر آئے گا تو دیکھنا کچھ لوگوں کو یعنی کہ مروڑ سا ہونے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ بلکہ کچھ محققین نے مجھے بتایا کہ 13 تاریخ 13 یہودی لوگ 13 سے بہت نفرت کرتے ہیں. یہودی 13 سے بہت نفرت, حتیٰ کہ ان کے یہاں اگر فلائٹوں کی سیٹیں ہو نا تو 12 تک ہوگی, پھر اس کے بعد 13 نہیں ہوگی, 14 ہوگی, 13 نہیں ہوگی. ان کے یہاں کے جو زینے ہیں نا اس کے نمبر اگر دیں گے تو 12 تک آئیں گے, پھر 13 نہیں دیں گے, پھر 14 دیں گے. ان کو بہت تکلیف ہے 13 سے, لیکن بتاتے نہیں ہیں کہ کیوں 13 سے تکلیف ہے. اس لیے کہ 13 علی کے آنے کا دن ہے. مکے کے مشرکوں کو اور مدینہ منورہ کے یہودیوں کو علی مرتضیٰ نے بہت تکلیف پہنچی. اس لیے جب بدر میں 70 کافر قتل ہوئے, 70 کافر بدر میں قتل ہوئے, تو ہمارے بعض محققین نے یہاں تک لکھا کہ 70 میں سے اکیلے کم و بیش 40 کافروں کو علی نے قتل کیا تھا. تکلیف بڑی تھی, تکلیف بڑی تھی. پھر اس کے بعد تقریباً 650 یہودی جب مدینہ منورہ سے ان کو نکالا جانے لگا تو ان سے خود پوچھا گیا تھا, نکلو گے مدینہ چھوڑو گے یا دنیا چھوڑو گے, تم خود طے کرو. یہ تو انہوں نے دنیا چھوڑنا طے کیا تھا. تو حضور نے کہا تھا کہ ان کو دنیا کوئی چھڑوائے گا تو اس کو علی کہتے ہیں. تو اس میں سے 650 میں سے 450 علی پاک نے اڑائے تھے. تو ادھر وہ ادھر یہ. پھر اس کے بعد خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے.
جو ان کا مرکزی قلعہ تھا وہ نہیں ہوتا تھا، اور ان کی جو ناک تھا، ناک، اور ان کا جو آخری سہارا تھا اس کا نام تھا مرحب، اور وہ مرحب جو تھا وہ گویا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تھا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ جب تک یہ ہے اس وقت تک یہ قلعہ کوئی فتح نہیں کر سکتا. بلکہ مرحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا تو اور اس چمڑے کو لوگ کھینچتے تو چمڑا پھٹ جاتا، لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا، اتنا طاقتور پہلوان تھا. اس مرحب کو مولائے کائنات نے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے تھے. اور جب وہ اللہ اکبر، وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے دوسرے ہاتھ سے، جسے لوگ الٹا ہاتھ کہتے ہیں، اپنے دوسرے ہاتھ سے اکھاڑا، اور اکھاڑ کر کے جو ہے وہ اللہ اکبر اس کو پھینکا. مولائے کائنات کہتے ہیں جو میں نے وہ دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا تھا وہ اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ربانی طاقت سے اٹھا کر کے پھینکا تھا. اور اس کے بعد جب اٹھا کر کے پھینک دیا تو 70 لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے. اکیلے جو مولائے کائنات نے اٹھا کر کے، تو وہاں یہ چنے چبوائے، وہاں یہ چنے چبوائے. تو یہودی کہتے تھے سب سے صلح کرنا. جو علی آج مشکوک کرتے ہیں نا لوگ، علی کا ذکر کرو گے تو شیعہ ہو جاؤ گی. کیسے شیعہ ہو جاؤ گے؟ کیسے شیعہ ہو جاؤ گے؟ ہم سنیوں کی یہاں اعتدال ہے. شیعہ وہ ہوگا، رافضی وہ ہوگا جو مولا علی کے ذکر کے پردے میں صحابہ کو گالیاں دے گا. سنیوں کی محفلوں کا یہ طر امتیاز ہے الحمدللہ کہ ہم جب بھی ذکر علی کرتے ہیں تو ببانگے دوہر کھل کے کہتے ہیں کہ علی علی ہے، علی علی ہے، مگر ابو بکر و عمر علی پاک کے بھی امام ہیں. یہ بات ہم کرتے ہیں. صدیق و فاروق کا مرتبہ اپنی حضور نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانتے. حضور نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے وہ ہیں. ہم ببانگے دہل کہتے ہیں حضور محدث اعظمین کے لہجے میں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. لیکن یہ جو مینٹیاں چھینکتی ہے نا تو یہ کہیں نہ کہیں سے ادھر سے آواز کہ یہودیوں نے جو آج تک تڑپتے نا وہ کہ علی نے کاٹا ہے. مکے کے مشرکوں کا جو حال تھا وہ بھی سب سے صلح ہوگی، علی سے نہیں ہوگی، کیونکہ علی نے باپ داداؤں کو وہ دھول چھٹائی ہے. ہاں علی یہ مرتضیٰ کی وہ تلوار کی تاب ابھی تک کے ختم نہیں ہوتی. جہنم میں بھی گویا کہ تڑپتے ہوں گے. علی کا وہ ضرب ہے ضرب، بلکہ مولائے کائنات وہ ہے. اللہ اکبر. جنگ خندق میں ایک ہی کا قتل ہوا، ایک ہی کا قتل. اس کا نام تھا ابن عبد الود. ابن عبد الود وہ خندق پار کر کے آیا تھا حضور علیہ السلام پہ حملہ کرنے کے لیے، اور وہ کہتا تھا جو خندق کو چھلانگ لگا کر آیا ہو کوئی معمولی طاقت میں بظاہر رہا ہوگا کیا؟ وہ بڑا طاقتور تھا اور کہتا تھا بھیجو میرے مقابلے میں، بھیجو میرے مقابلے میں. تو حضور علیہ السلام سوچتے تھے میں کس کو بھیجوں؟ تو حضور علیہ السلام کا انتخاب ہوا. این علی، علی کہاں ہے؟ اور کہا کہ تم جاؤ اس کے مقابلے میں. اور پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ میرے علی کی لاج رکھنا. آقا نے اس دن جو تاریخی جملہ حضور کا، حضور کی تو ہر بات تاریخی ہے، لیکن حضور نے جو جملہ فرمایا تھا وہ یہ: آج سراپا کفر سے، سرکار نے فرمایا تھا آج سراپا کفر سے سراپا ایمان کی جنگ ہو رہی ہے. جس کو سراپا ایمان کہا ہے، کل ایمان، وہ علی ہے. ابن عبد الود سے یہ سراپا کفر ہے. اور پھر دھول میں دونوں چھپ گئے. جب دونوں چھپ گئے تو حضور نے کہا اللہ میرے علی کی لاج رکھنا. تھوڑی دیر میں علی پاک نعرہ لگا کے تھے یا رسول اللہ آپ کی دعا مقبول ہے. کہ علی تو علی پاک نے وہ دھول چھٹائی نا اپنی طاقت کے بل. دیکھیے یہودیوں کو، یعنی سارے صحابہ کی محنت ہے، واللہ مفہوم مخالف میں
آج کل تھوڑی سی بات ذرا سنبھل کے کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ مفہوم مخالف مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا جو ہے وہ ہوشیار رہو، تو کہا کہ نہیں ہمیں کہا نہیں، آپ کو نہیں کہا ہے، آپ تھوڑا سنبھلے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ کسی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن بات ہے لوگ بڑے شوشے گوشے نکالتے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو سب صحابہ کی محنتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے کام لیا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، لیکن یہ جو 650 میں سے 450 کو یہودیوں کو، پھر اس کے بعد ادھر 35، پھر اس کے بعد خوارج کے ساتھ جو جنگ کی نہروان میں، ان کو جو طے کیا، تو یہ سب جو ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں وہ زہر پھیلایا گیا، کہیں نہ کہیں زہر۔ علی کا ذکر مت ہونے، تو علی کا ذکر مت ہونے، یاد رکھیے سنیوں کو چاہیے ذکر علی کریں اور دل سے کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ذکر کریں گے، لیکن خلفائے ثلاثہ کی عظمت کو دل میں رکھ کر، ان کے فضائل کے ساتھ۔ آج کل یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ 13 رجب کیوں منائیں؟ دیکھیں میں کسی پر کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ آپ نہیں منائیں، آپ کی طبیعت ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، گلی کے پیر کا یوم ولادت منائیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ واٹس ایپ پہ میں دیکھ رہا ہوں امیجز، فلاں پیر صاحب کا یوم ولادت مبارک ہو، فلاں مولانا صاحب کا یوم ولادت مبارک ہو، فلاں سید صاحب کا یوم ولادت مبارک ہو، سب پر کر رہے ہیں نا، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ جب گلی کے پیروں کی ولادت کا جشن منایا جا سکتا ہے تو جو پیروں کا پیر ہے، کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رافضی مناتے ہیں تو میں کہتا ہوں رافضی مناتے ہیں وہ علی علی کرتے ہیں، آپ بھی منائیں نا یوم ولادت، اور فضائل علی مرتضیٰ کے ساتھ صدیق اکبر کا ذکر بھی کرو، فاروق اعظم کا ذکر بھی کریں، صحابہ کا ذکر بھی کریں نا، لیکن کریں تو منع کیوں کرتے ہو؟ یار لوگ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، لوگ اس پر پابندی نہیں لگاتے، اور علی کا دن منائیں۔ لیکن سنیوں سے کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، آپ سے بھی افراط و تفریط مت کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ولادت علی کے موقع پر کیک کاٹے جا رہے ہیں، کیک پر فاتحہ ہونا تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تالیاں بجا کر ہیپی برتھ ڈے کہہ کر کیک کاٹنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ مفتیان کرام بتائیں گے اس کا شرعی حکم کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی سے مشابہت ہوتی ہے۔ ہم تالیاں بجا کر موم بتیاں، اچھا آپ کا ہو رہا ہے برتھ ڈے جو آپ موم بتیاں پھونک رہے ہیں، مولود کعبہ کا جشن ضرور منایا جائے گا، لیکن حدود شرع میں رہ کر منایا جائے گا۔ فاتحہ ہوگی، محفلیں ہوگی، محفل نعت ہوگی، مگر یہ کہ آپ جب وہ کیک بنا کر موم بتیاں پھونکے تالیاں بجائیں ہیپی برتھ ڈے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ مشابہت، لوگوں کی مشابہت سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمارا دین ہے۔ اور یار علی کی جب انفرادیت میرے مولا کی ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، تو پھر ان کا یوم ولادت بھی اوروں سے انفرادی طور پہ ہونا چاہیے، غیروں سے مشابہت کے ساتھ کیوں ہو؟ فقیروں پہ خرچہ ہو، غریبوں پہ خرچہ ہو۔ اور اللہ اللہ، بس بات اختتام کو لے جاتے ہوئے کہوں، علی پاک کی ولادت مجھے بہت افکار کی دعوت دیتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں علی، میر سید محمد بالگرامی لکھتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے نا تو رسول اللہ تشریف لاتے تھے، حضور آتے تھے، تو ان کی امی فاطمہ بنت اسد اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، حالانکہ وہ چچی تھی، اور آقا فرماتے ہیں میری چچی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ میری ماں کی جگہ میری ماں ہے، اس نے مجھے ماں کا پیار دیا ہے۔ لیکن چچی بھتیجے کے لیے کیسے اٹھ کے کھڑی ہو سکتی؟ جب تک مولا علی شکم میں نہیں آئے تھے وہ اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو بظاہر پتا نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، کیونکہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن جس دن سے علی پیٹ میں آئے، فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ وہ میرے شکم میں اندر سے ایسے اشارے کرتے کہ میں محمد عربی کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔
ایک دن جناب ابو طالب نے پوچھا فاطمہ یہ تم محمد عربی کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑی کیوں ہوتی ہو؟ تو کہتی ہے کہ کیا کروں، جب وہ آتے ہیں تو اندر سے میرے شکم کا بچہ ایسے اشارے کرتا ہے کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ ایک دن انہوں نے چیک کرنے کے لیے گویا کہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ کیا حقیقت ہے، انہوں نے جب حضور آئے تو فاطمہ بنت اسد کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے دبا دیا، اٹھنے نہیں دوں گا۔ ادھر سے وہ دبا رہے تھے، ادھر سے میرے مولا علی کھڑا کر رہے تھے۔ آخر بنت اسد کھڑی ہو گئی اور سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں وہ صرف مجھے اٹھا کے کھڑا ہی نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، بلکہ جب محمد عربی میرے گھر میں آ کر جدھر جدھر جاتے تو وہ میرے شکم کے اندر اندر گھوما کرتے تھے، گویا اپنا چہرہ ان کی طرف کرتے تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نبی کی طرف پیٹ نہیں کرتے تھے مولا علی۔ تو ایک دن فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یہ تو آپ کی طرف پیٹ نہیں کرتے، آپ جدھر جاتے ادھر چہرہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چہرہ ہمیشہ میری طرف ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے۔ اور جب پیدا ہوئے کعبے کے اندر 3 دن تک کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی، اور جب بچہ لے کر باہر آئی تو بہت خوبصورت اور حسین بچہ، لیکن دل میں ایک غم تھا، ایک کسک تھی، ایک کھٹک تھی، یہ بچہ تو ہے بہت خوبصورت لیکن آنکھ نہیں کھولتا، بچہ ہے بڑا خوبصورت لیکن آنکھ نہیں کھولتا، کہیں بچہ نابینا تو نہیں۔ جب میاں بیوی دونوں گفتگو کر رہے تھے، خوبصورت بچہ ہے، آنکھ نہیں کھولتا، کہیں نابینا تو نہیں، اتنے میرے آقا تشریف لائے۔ حضور کی عمر 30 سال کی تھی اس وقت، سرکار نے فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس دو، اور جیسے حضور نے اپنی گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول دی۔ ہمارے بزرگوں نے کہا لوگ کعبہ دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، علی کعبے میں پیدا ہوئے لیکن پہلے کعبہ نہیں دیکھا، بلکہ آ کر کے بتاتے آیا ہی تھا یہ تمنا لے کر، سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھوں گا، سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھوں گا وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھوں گا۔ یہ علی ہیں، یہ علی، یہ مرتضیٰ کی شان ہے، کہاں کہاں تک ذکر کریں۔ میرے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت مطلع القمرین کے اندر لکھتے ہیں، جس کے حوالے سے مولانا حسن بریلوی استاذ زمن نے اپنے رسالے کے اندر لکھا، قربان علی وہ ہیں، امام اہل سنت نے ان حدیثوں کو کوٹ کیا، علی وہ ہیں جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، علی وہ ہیں جب ایک مہم پر جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ توجہ کریں کیا محبت ہے، آقا فرماتے ہیں سب لوگ الگ الگ درخت سے، الگ الگ شاخوں سے ہیں، میں اور علی ایک شاخ کی 2 ٹہنیوں کا نام، یہ علی پاک ہے۔ آقا فرماتے ہیں علی سے محبت صرف مومن کرے گا، علی سے محبت صرف مومن کرے گا، منافق کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اپنے سنی بھائیوں کو پیغام دیتے ہوئے چلا جاؤں کہ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت 2 طاقتیں، 2 سیاسی طاقتیں، شیعہ سنی اختلافات اور انتشارات اور ناسبیت اور رافضیت کی گندگی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، سنیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے عناصر واٹس ایپ کے پردے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ جو اہل حق کو آپس میں لڑائیں۔ میری آپ سے گزارش ہے ہم اعتدال قائم رکھیں، جو ہمارے بزرگوں کا اعتدال تھا کہ حضور کی خلافت الگ ترتیب ہے، آقا علیہ السلام کی خلافت الگ ترتیب ہے، اور خلافت کی ترتیب پر فضیلت کی ترتیب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی، یہ خلافت الگ ترتیب ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی بات نہ کریں، ہمارے بزرگوں نے جو کہا وہی کہیں، ہمارا عقیدہ غوث پاک کے عقیدے سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے،
ہمارا عقیدہ غریب نواز کے عقیدے سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بات ختم کر رہا تھا لیکن جشن غریب نواز ہے تو ایک بات یاد آئی. غریب نواز کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں جن کا مزار صندلی مسجد سے لگ کر ہے. ان کا نام ہے محمد یادگار سبزواری یا یادگار محمد سبزواری. دونوں نام آتے ہیں تاریخ میں, محمد یادگار یا یادگار محمد. ٹھیک, یہ سبزوار کے حاکم تھے, پہلے سبزوار کے حاکم تھے اور تینوں خلفاء کو گالیاں دیتے, صدیق اکبر کو, فاروق اعظم کو, عثمان غنی. بلکہ جس کا نام ان تینوں خلفاء میں سے کسی کا نام ان کے نام پر ہوتا, خلفاء کے نام پر کسی کا نام ہوتا, تو وہ اس پہ ظلم, اس کو بھی ظلم کرتا تھا, اس کو بھی تکلیف دیتا تھا. اس قدر ان کا حال تھا. اور اولیاء کا بے پناہ بد اعتقاد شخص تھا وہ اس وقت. لیکن غریب نواز سبزوار پہنچے تو پہنچنے کے بعد انہی کے حوض میں, انہی کے باغ میں آپ نے قیام فرمایا. لوگ آئے, چونکہ وہ تفریح کے لیے آنے والے تھے تو قالینیں وغیرہ بچھائے, لیکن غریب نواز کو اٹھا نہ سکے. البتہ جیسے ہی یادگار محمد آئے, بد اعتقاد تھے, صحابہ کے حوالے سے, اولیاء کے حوالے سے, کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق تھا, تو ان کو دیکھ کر کے اپنے کارندوں پہ ناراض ہو کے کہا, اس فقیر کو کیوں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ تو لوگوں نے غریب نواز سے کہا, حضور یہ بہت جو وہ ظلم کرنے والا آدمی ہے, تکلیف پہنچائے گا, یہ آپ کو یہ تکلیف پہنچائے گا. سرکار غریب نواز نے فرمایا, اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو. اس وقت جو ہے کباب بن رہے تھے گوشت کے, آپ نے ایک نظر ڈالی جیسی اس پہ, ایک بار دیکھا, صرف یادگار محمد کو ایک بار دیکھا, سبزوار کے حاکم کو, وہ نیچے گر پڑا, تڑپنے لگا, بے ہوش ہو گیا. آپ نے اپنے مرید سے کہا اس میں پانی ڈالو. جیسے ہی پانی ڈالا, ہوش میں آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی. پھر اس شخص نے توبہ کی. سرکار غریب نواز نے اس وقت وہاں بیٹھ کر جو خطاب فرمایا وہ صدیق اکبر, فاروق اعظم اور عثمان غنی کی فضیلت پر تھا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس دن غریب نواز نے خلفائے ثلاثہ کی ایسی شان بیان فرمائی کہ اللہ اکبر, جو سنتا تھا اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے. یادگار محمد کے دل میں جتنی خرافات تھی خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے علی کے بیٹے کی تقریر کی برکت سے دور ہو گئی. وہ مرید بھی ہوئے اور غریب نواز کے ساتھ ہو گئے, اور پھر ساری زندگی اسی مسلک پر گزارا جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. آج کل میں یہ بھی سن رہا ہوں, یہ بھی میرے کانوں پر بات آ رہی ہے کہ غریب نواز تو خلفائے ثلاثہ اور یہ وہ, میں کہتا ہوں ہوش کے ناخون لے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, بدبخت لوگ, کہ خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے غریب نواز کی باتیں ایسی تھی ویسی تھی. میں نے کہا سن, غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اتنے مضبوط سنی تھے, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سنیت کی پہچان ہے, سنیوں کے نمائندے ہیں, وہ سنیوں کی حقانیت کی دلیل ہے ہندوستان میں, وہ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. رابضی کیا کہتا ہے, جس کا نام ابو بکر ہو, جس کا نام عمر ہو, جس کا نام عثمان ہو, اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. ٹھیک, توجہ کریں, اب کہیں سے ان کو چارہ نہیں ہے. سنیوں اپنا مسلک حق ہے, رافضیت کے چکر میں کہاں پڑے ہو, کہاں پڑے ہو؟ حقانیت کی طرف آؤ. کیا کہتے ہیں, جس کا نام ابو بکر عمر عثمان ہو اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے, معاذ اللہ. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ان رافضیوں کی یہ بات صحیح ہے جو ان کو سر پہ لے کے گھومنا چاہتے ہیں, یا رافضیت کو ہندوستان میں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں پیسوں کی بنیاد پہ, مجھے ذرا وہ بتائیں کہ غریب نواز کو 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھانے والے کا نام کیا ہے؟ غریب نواز کو جس نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھائے, 18,000 عالم, اس کا نام کیا ہے؟ غریب نواز کا خاندان کوئی چھوٹا موٹا خاندان نہیں ہے. سید غیاث الدین حسن اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کا نام ہے, امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. ایسے باپ کا بیٹا اگر
سر صحرا میں گھوم کر کے، شہروں میں گھوم کر کے، قریوں میں گھوم کر کے کوئی پیر ڈھونڈنے نکلتا ہے، اور وہ بھی اس پیر کے پاس پہنچتا ہے جو 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھاتا ہے۔ اسی پیر و مرشد کو دنیا خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے جانتی ہے۔ عثمان تو تمہارے نزدیک لعنتی ہے، یہ عثمان پر بھی دیکھے، غریب نواز کو جس نے غریب نوازی تک پہنچایا اس کو عثمان ہارونی کہتے۔ ارے جب ہرون کا عثمان ایسا ہے، جب ہرون کا عثمان ایسا ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم دکھا سکتا ہے، جب ہرون کے عثمان کا یہ عالم ہے تو مدینے کے عثمان کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے پتا چلا کہ وہ سنیت کا سلسلۃ الذہب ہے کہ خواجہ عثمان ہارونی کے ماں باپ بھی سنی ہیں۔ ہاں، اسی لیے وہ لوگ روافظ کوئی ولی نہیں بتا سکتے، اپنی جماعت میں کوئی ولی نہیں بتا، کیونکہ غوث پاک کو تو مانتے ہی نہیں۔ غوث پاک نے بڑے رسالے لکھے ان کے خلاف، غریب نواز کی طرف گھسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں بھی نہیں بنتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارون، عثمان ہے نا وہاں بھی، وہاں عثمان، وہاں بھی گھس نہیں پاتے۔ آ جا کر کے پھر ان کو ایک ہی ولی ملتا ہے، وہیں پر وہ پھدکتے ہیں، اور اس ولی کو کہتے ہیں سخی شہباز قلندر۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سخی۔ ہاں، وہ شہباز قلندر ہمارے پڑوس ملک میں بہت بڑے ولی ہیں، کوئی شک نہیں، بہت بڑے، انہی کو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے، قلندر ہمارا ہے، قلندر ہمارا ہے۔ ارے نادان، جب علی بھی تیرا نہیں ہے تو قلندر تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ علی تو صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھے تو صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے۔ تو بات ختم کرنے لگا ہوں، عرض کر رہا تھا کہ وہاں جا کر وہ کہتے ہیں غوث پاک کو نہیں مانتے، غریب نواز کو بھی سنی ملیں گے تو کہتے ہیں نہیں ہم مانتے امام حسین کی اولاد ہے وہ، لیکن چونکہ غریب نواز نے بھی شیخین کی شان بیان کی ہے نا تو وہاں بھی تھوڑی چیٹنگ بازی کرتے ہیں۔ تو ایک ولی کے پاس پھر وہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں قلندر ہمارا ہے، شہباز قلندر ہمارا ہے، وہ جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا، دمہ دم مست قلندر، شکی شہباز قلندر، وہ جو سنتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی وہاں بھی نہیں چلتی، کیونکہ جب ان رافضیوں کو نام پتہ نہیں ہوتا کہتے ہیں ہمارا قلندر ہمارا، کہتے ہیں ذرا قلندر کا قلندر کوئی نام تھوڑی ہوتا ہے، یہ قلندر کا نام کیا، ذرا وہ تو بتا، قلندر کا نام تو بتا۔ اور وہاں بھی پھر ان کی ہوا نکلتی، اس لیے کہ سخی شہباز قلندر کا اصل نام ہے شیخ عثمان مروندی، ان کا نام ہے شیخ عثمان مروندی، وہاں بھی عثمان، اور ان کا شعر بھی ہے، انہوں نے کلام بھی لکھا ہے جو اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہرحال تو وہاں بھی نہیں جمتی، وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ سنیوں، نہ رافضیوں کے پاس ولی ہے، نہ خارجیوں کے پاس ولی ہے، نہ ناسبیوں کے پاس ولی صرف ہمارے پاس ہے۔ اس لیے اسی مسلک پر ہمیں سختی سے قائم رہنا ہے، اور کچھ لوگوں کی ٹرینیں جو پٹریوں سے اتر رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے اللہ کے لیے ہمیں قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اہل بیت کا مقام وہی ہے جو حضور نے بتایا ہے، اور ہمیں وہی ماننا ہے جو حضور نے بتایا ہے۔ جو لوگ کمی کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے یہ ظلم نہ کرو، جو لوگ تفرید کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے ظلم نہ کرو۔ صحابہ کا مقام وہی ہے جو حضور نے بتایا ہے، اس میں کمی زیادتی کی کوشش نہ کرو۔ اور امام اہل سنت کے ان 2 مصروں کو کہہ کر آپ کو بتا دوں، اصل مسلک وہی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا جو چل چکے کامیابی کے راستے پر، جنت میں پہنچ چکے، کامیاب ہو گئے، انہی کے راستے پہ چلو۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر۔ کس کی قبر جنت بنے گی؟ 4 یار والوں کی ہیں۔ کس کی قبر جنت بنے گی؟ 4 یار والوں کی۔ تو ذرا نعرہ لگا دینا، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، مل کے ہاتھ اٹھا کے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
یہ ہمارے مسلک کی پہچان. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. مجھے نہیں پتا میری اس گفتگو پر کتنے لوگ مجھے گالیاں دیں گے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے وہی کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو ہاتھ اس لیے دیے ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، اور انشاءاللہ اسی دامن کے ساتھ ہم کامیاب ہوں گے. نبی وہ سورج ہے، وہ آفتاب رسالت ہے جس کے ارد گرد دو ہستیاں طواف کر رہی ہے. ایک ہستی گھر کے اندر طواف کرتی ہے، ایک ہستی نبی کے گھر کے باہر طواف کرتی ہے. جو گھر کے اندر طواف کرتے ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جو گھر کے باہر سے طواف کر رہے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور دونوں ہی ہمارے لائے نجات ہے. میرے آقا نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور فرمایا میری اہل بیت تاروں کی طرح ہے. قربان جائیں کتنی خوبصورت مثال پیش فرمائی. کیسے فرمایا؟ اہل بیت کشتی ہے اور صحابہ تارے ہیں. اور جب اندھیرے میں کشتی دریا میں سمندر میں چلتی تھی تو وہاں پر کوئی پتھر تو نہیں لگا ہوتا تھا نا کہ اتنے کلومیٹر ممبئی اور اتنے کلومیٹر دلی ہے. نہیں، لوگ کیسے جاتے تھے؟ رات میں تارے دیکھتے جاتے تھے اور سمت متعین کرتے جاتے تھے. ہمیں حکم ہے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تارے صحابہ کو دیکھتے جاؤ اور مدینے کی طرف بڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کریم کی طرف، جنت کی طرف اپنا سفر جاری رکھو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تارے ہی دیکھتے رہے تو کہاں پیر میں جائے گا؟ ڈائریکٹ دریا میں، اور دریا میں پیر گیا تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اور کچھ لوگ کشتی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے کہ نہیں ہمیں تارے نہیں چاہیے، تو پھر وہ بھٹکتے ہی رہ جائیں گے. اس لیے تارے بھی ضروری ہے اور تارے سارے ضروری ہے. ہاں، تارے سارے ضروری ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو مانیں گے اور اس کو. میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب کو مانیں گے. نبی کے جتنے صحابہ ہیں میرے عزیز، جب ہم نبی پاک کے گدھے کی توہین کرنا، نبی پاک کے وہ جو دراز گوش ہے نا جس پر میرے آقا نے، اس کی توہین کرنے کو جو ہے وہ ایمان کی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، تو نبی کے صحابی کی توہین ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں، گوارا کر سکتے ہیں؟ اس لیے انٹرنیٹ کی بلبلوں سے آپ بچیں، انٹرنیٹ کے بازوں سے آپ بچیں، اور آپ کوشش کریں اپنے علماء اہل سنت کے خطابات سنیں. اہل سنت سے ہٹ کر دیکھیے ایک معیار ہے، اگر امین القادری کی گفتگو اہل سنت کے مطابق ہے اسی کو آپ نے ماننا ہے. آپ امین القادری کو نہیں دیکھیں، آپ فلاں ابن فلاں کو نہیں دیکھیں، آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے معیار غوث پاک، معیار غریب نواز، معیار مخدوم سمنا، معیار امام اہل سنت ہے. اب جس کی بھی تقریر گفتگو سنیں گے اس معیار پہ جانچیں گے. اگر اس معیار پہ گفتگو آتی ہے تو ہم قبول کریں گے، اور اس معیار پہ گفتگو نہیں آتی پھر وہ کہنے والا کوئی ہو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے. یعنی ہمارے لیے موجودہ شخصیات حجت اور دلیل نہیں ہیں، ہمارے لیے وہ ہمارے اسلاف دلیل ہیں جو کامیابی کی راہ سے گزر چکے، جو فتنوں سے محفوظ ہو گئے اور وہ قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. یہی پیغام تھا جو آپ کو دینا تھا. الحمدللہ غریب نواز بھی سنیت پر دنیا سے گئے، غوث پاک بھی سنیت پر دنیا سے گئے، مخدوم سمنا بھی سنیت. مخدوم سمنا نے تو قبر میں بیٹھ کر جو رسالہ لکھا، آپ نے فرمایا اپنے دور میں اپنی قبر میں بیٹھ کر آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں رسالہ قبریہ، اس کا نام ہے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مخدوم پاک کو مانتے، مخدوم پاک کو مانتے تو مخدوم پاک کی بھی مانو نا. غریب نواز کو مانتے تو غریب نواز کی بھی مانو نا. مخدوم سمنا امام جعفر صادق کی اولاد ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے سید اسماعیل آرج جن کا مزار جنت البقیع کے اندر ہے ان کی اولاد میں سے ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کی اولاد حضرت مخدوم سمنا علیہ رحمۃ. انہوں نے قبر میں بیٹھ کر اپنے وصال سے پہلے ایک رسالہ لکھا، رسالہ قبریہ، اور آپ نے اس میں لکھا ہمارے دور میں سب سے بدترین فتنہ ہے، ہمارے دور میں سب سے بدترین فرقہ ہے، اس کو کہتے ہیں رافضی فرقہ. میں اپنے مریدوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سے بچتے رہیں، یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اور آپ فرماتے ہیں
حضور علیہ السلام کی خلافت علی ترتیب ہے. مقدوم سمنا کا بھی یہی موقف ہے. حضور کی خلافت علی ترتیب ہے. پہلے نمبر پہ صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولائے کائنات ہے. یہ مقدوم سمنا علیہ رحمہ. حضرت بندہ نواز کے سدراز انہوں نے بھی خواجہ دکن بلند پرواز بندن، آپ نے بھی یہی فرمایا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی. اب بتائیں کس کی بات چاہیے آپ کو؟ لوگوں کو کس کی بات چاہیے؟ اور لوگ کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے، میری تحقیق. محقق صاحب بندہ نواز کی تحقیق ہو چکی ہے، محقق صاحب محبوب الہی کی تحقیق ہو چکی ہے، محقق صاحب مقدوم سمنا کی تحقیق ہو چکی ہے. ہم آپ کو اس مقام پر نہیں مانتے، اس لیے آپ اپنی تحقیق اپنے گھر پہ رکھیے. ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کی تحقیق کافی ہے. ہمیں اب کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جس میں انہوں نے تحقیق نہیں کی ہے وہ تحقیق آپ پیش کر دیں تو ہم کہیں کچھ قبول کر لیں گے، لیکن جس پر وہ اپنی تحقیق پیش کر چکے ہیں اب آپ کو نئی تحقیق ان کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میرا ایمان ہے مقدوم سمنا نے جو بات کہی ہے وہ صرف کتابوں کو دیکھ کر نہیں کہی ہے بلکہ رسول اللہ کی محفل کو دیکھ کر کے کہی ہے. بندہ نواز نے جو کہا ہے وہ نگاہوں سے دیکھ کر کہ حضور کی بارگاہ میں مقام کیا ہے. ایک آخری بات عرض کر دو، بہت اچھی بات یاد آ گئی. ایک دن حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا. امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے حقیقی بیٹے ہیں، کربلا میں ساتھ رہے. آپ تو کہیں بھی ساتھ نہیں ہو، امام حسین کے ساتھ وہ کربلا میں بیٹے بھی ہیں. آپ کا تو تعلق بھی نہیں ہے کچھ، وہ بیٹے ہیں. اور ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے یہ حسین کا بیٹا ہے. اور آپ کا نام ہے علی. یہ بھی ایک عجیب بہت خوبصورت سی بات ہے، یہ بھی خوبصورت سی بات. امام حسین کے 3 بیٹے تھے. اپنے ابا کے نام سے اتنا پیار تھا امام حسین، تینوں کا نام علی رکھا. 3 بیٹے تھے. اب لوگ کہتے ہیں علی علی کرنے سے رافضی ہوتے ہیں، تو امام حسین نے تو تینوں کا نام علی رکھا. یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی، تینوں کا نام علی رکھا. لیکن چونکہ تینوں علی تھے تو پہچان ہونی چاہیے تھی. تو ایک کو کہا علی اکبر بڑا علی، ایک کو کہا علی اوسط منجلا علی، ایک کو کہا علی اصغر چھوٹا علی. اب جو خط پہنچا تھا نا ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد کے ذریعے یزید کے پاس، ابن زیاد کے ذریعے یزید کے پاس جو خط پہنچا تھا اس میں لکھا تھا کہ حسین کا بیٹا علی ہم نے قتل کر دیا. تو جب پہنچے آپ دربار میں تو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا علی. آپ نے کہا تو وہ جو تیرا بھائی جو جوان تھا ہم شبیہ پیغمبر وہ قتل ہوا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا. کہا سنا وہ 6 مہینے کا بھی ایک قتل ہوا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا. غصے میں آگے کہتا ہے تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہیں ملا تھا؟ چڑ کے کہا کوئی نام نہیں ملا تھا، لیکن وہ علی تھا اور علی کا پوتا. امام حسین کا مقام کا بھی اندازہ لگائیں، جس کا بابا بھی علی ہے، جس کا بیٹا بھی علی، جس کے اوپر بھی علی ہے، جس کے ہائے ہائے جب شجرہ نسب لکھا جاتا ہے تو یہ شان ہے. تو کہا کہ تیرے باپ کو کوئی نام نہیں ملا تھا، لیکن امام زین العابدین تھے وہ علی. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. بھرے دربار میں کہا یزید اگر تجھے نام علی سے نفرت ہے تو سن لے، میرے بابا کو نام علی سے محبت اتنی تھی. یہ تو خیر 3 ہی بیٹے تھے، اگر سینکڑوں ہوتے تو مجھے گمان تھا میرا بابا سب کا نام علی ہی رکھ دیتا. تو امام زین العابدین ان کا نام تھا علی اوسط، علی ابن حسین ابن. ان سے کسی نے پوچھا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ لوگ سیدوں کو ہی چیک کرتے رہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، جو حق ہے وہ ہے. آپ بتائیں نا آپ کیا کہتے ہیں. تو جی کیا ہے جو کہا وہی ہے، ہمارے ہاں کوئی تقیہ بازی تھوڑی ہے.
کہا کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ امام زین العابدین، امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین، کیا خوبصورت جواب. فرمایا جو آج ہے ابو بکر صدیق کا مقام نبی کی بارگاہ میں جو آج ہے وہی کل تھا، اور جو کل تھا وہ آج ہے. مطلب کیا نکلا؟ کیا خوبصورت بات کی. نبی پاک کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کا مقام جو آج ہے وہی کل تھا، اور جو کل تھا وہی آج ہے. مطلب کیا؟ رسول اللہ سے سب سے قریب قبر میں کون سو رہا ہے؟ حضور سے سب سے قریب کون سو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق. تو زندگی میں بھی سب سے قریب رہے اور بعد وصال بھی سب سے، اور جو نبی سے سب سے قریب ہو اسی کا مرتبہ سب سے افضل. میرے امام نے کہا ہے، کیا خوبصورت بات کی. کہتے ہیں محبوب رب اکبر ہے اس سبزہ قبہ میں، محبوب رب اکبر ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. نبی تو اپنے ساتھ سلا رہے ہیں اور لوگوں کو چڑ لگتی ہے. پیر نصیر الدین نصیر بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے. نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. ارے تو اپنی جنت کی فکر کر، وہ تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں. اگر نبی کا گنبد خضرا جنت نہیں ہے تو پھر جنت کہتے کس کو ہیں؟ نبی کی قبر اقدس کا قرب جنت نہیں تو جنت کہتے کس کو ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. ابو بکر و عمر تو اب بھی جنت میں سو رہے ہیں، تم اپنی جنت کی فکر کرو. میرے امام کہتے ہیں ایک طرف روضے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری و ہوا. آپ سب کو جشن غریب نوازی مبارک ہو اور مولود کعبہ کی یوم ولادت بھی مبارک ہو. سنیوں کو اللہ میلاد کی خوشیاں بھی عطا فرمائے، مولود کعبہ کی ولادت کی خوشیاں بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.